بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ حالات کو اس قدر الجھا دیا جائے کہ کوئی ادھر آ بھی نکلے تو آسانی سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکے اور مجھے اگلی رات تک کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن وہ سب میری تدبیریں تھیں، جبکہ مقدر میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ میں سرنگ کے پختہ اور ڈلوان فرش پر احتیاط سے فورک لفٹ ڈرائیو کرتا ہوا تہہ خانے میں پہنچا اور انجن بند کر کے فورک آہستگی کے ساتھ فرش پر ٹکا دیے تاکہ دونوں لاشوں کو اتارنے میں آسانی ہو۔ پھر میں اپنی نشست سے اتر کر آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک للکارتی ہوئی سرد آواز نے میری رگوں میں خون منجمد کر دیا اور میرے دونوں ہاتھ مشینی انداز میں اوپر اٹھتے چلے گئے۔ ہاتھ بلند کر کے میں آہستہ آہستہ آواز کی سمت گھوما تو اسلحے کی پیٹیوں کے قریب انعام ٹامی گن سنبھالے قہربار نظروں سے میری طرف گھور رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب اور کیسے وہاں آ پہنچا تھا۔ مجھے خوف بس یہی تھا کہ اس وقت ہم بارود کے بھاری ذخیرے کے پاس موجود تھے اور اگر وہ میری کسی بھی حرکت سے بھڑک کر فائرنگ شروع کر دیتا تو بٹکی ہوئی گولیاں اس تہہ خانے کو بارودی جہنم میں تبدیل کر سکتی تھیں۔ گولیاں نہ چلانا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ان پیٹیوں میں اسلحہ اور بارود کے بھاری ذخائر موجود ہیں۔ اگر ایک گولی بھی بارود کے کسی کریٹ میں گھس گئی تو ہماری راکھ کا بھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ راکھ وہ احتجاجیہ انداز میں گرایا، تمہاری تو اب روح کا بھی سراغ نہیں مل سکے گا۔ وہ کہاں اور کیسے غائب ہو گئی؟ مجھے پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ تمہارے عزائم نیک نہیں ہیں۔ ہماری ہمدردی کی آڑ میں تم اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہو اور تمہاری یہاں موجودگی نے میرے شبہات کی تائید کر دی ہے۔ لائٹز کاٹیج میں تفریح کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد اور خشک لہجے میں کہا۔ ڈی سوزا نے یہاں گڑبڑ کا اندازہ لگا کر تحقیقات کے لیے مجھے طلب کیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ اوپر والوں نے بھی مجھے ایک مشن سونپا تھا۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ اندر کی گڑبڑ نمبر 3 اور اس کے رازوں پر کس حد تک اثر انداز ہوئی ہے۔ تمہاری یہاں موجودگی ظاہر کر رہی ہے کہ تم نے ہدایت اور یہاں کے ضابطوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور عملاً لائٹ کاٹیج کے ہر گوشے میں تمہاری رسائی ہے۔ یہ سرکشی اور نافرمانی ناقابل معافی ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہتھیار پھینک کر خود کو میرے حوالے کر دو۔ لہجہ بھر کے لیے اس کے چہرے پر بے اطمینانی کے آثار نظر آئے، پھر وہ بولا تو اس کی آواز درست تھی، لیکن الفاظ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مدافعت کی کوشش کر رہا تھا۔ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، مجھے تو کھلا ہوا راستہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی اور میں محتاط انداز میں بڑھتا چلا آیا۔ میں نے کسی حکمت اور ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تم اول درجے کے مکار اور جھوٹے ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ تم جیسی کالی بھیڑ ڈی سوزا اور دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کیسے کامیاب ہو گئی۔ میں تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ تم اعتراف جرم کر رہے ہو انعام۔ سرکش اور باغی وہی کہلاتے ہیں جو خود کو اپنے اوپر والوں سے ذہین اور برتر سمجھنے لگتے ہیں، پھر طے شدہ ضابطوں سے ہٹ کر اپنی راہ الگ بنانے لگتے ہیں۔ بکواس مت کر، وہ اضطراری لہجے میں گرایا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میری سنگین گفتگو اس کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی اور میرے بارے میں اس کے شبہات کمزور پڑنے لگے تھے، لیکن وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ مجھے شروع ہی سے تمہاری اصلیت پر شبہ تھا۔ تم نہ جانے کن لوگوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہو اور ہماری اور ڈی سوزا کے درمیان اختلافات کی خلیج پڑا کر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں مجرم سمجھ رہا ہوں اور تم مجھے۔ میں نے پہلو بدلتے ہوئے پرسکون لیکن تحکم امیز لہجے میں کہا، لہذا ہم اپنا فیصلہ آپس میں نہیں کر سکتے۔ ڈی سوزا کے سامنے پہنچتے ہی تم اپنی تباہ کن غلطی کو محسوس کر لو گے، کیونکہ میرے سامنے تمہارا منصب ہیچ ہے۔ میں غیر مسلح ہو چکا ہوں، لہذا اتنا ضرور کہوں گا کہ تم بھی اپنی ٹامی گن پھینک دو یا کم از کم کندھے سے لٹکا لو تاکہ ہم مساویانہ طور پر واپسی کا آغاز کر سکیں۔ موجودہ توہین امیز صورتحال میں
مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے ابتدا میں ہی غلطی کی۔ اس نے کہنا چاہا لیکن میں نے اس کی بات اڑا دی۔ تم نے کہیں کوئی غلطی نہیں کی، سب کچھ منو ان اسی طرح ہوا ہے جیسے سوچا گیا تھا۔ ڈی سوزا کو پہلے سے تم پر شبہ تھا، اسی لیے وہ عین وقت پر میری آمد اور میرے کوڈ کے بارے میں تمہیں کچھ بتائے بغیر غائب ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ تم مجھے یعنی ڈینی کو تنظیم کا ناقابل معافی مجرم گردانتے ہوئے تہہ خانے میں لے جاؤ گے، اور اسی مرحلے سے تمہارا اور تمہاری وفاداریوں کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ لیکن تمہاری یہاں موجودگی کا کیا جواز ہے؟ ڈی سوزا سے بھی اوپر والوں سے پوچھنا ہوگا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فی الحقیقت تم کچے مہرے ہو اس وقت تو ڈی سوزا کا مستقبل بھی میری تفتیش سے وابستہ ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات بتائی تم نے۔ اس کی نگاہیں یک بیک چمک اٹھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈی سوزا اپنے بچاؤ کے لیے تم کو ٹھکانے لگوا دے، اس طرح میری بھی گلو خلاصی ہو جائے گی۔ اور ہاں، یہ لاشیں کہاں سے لا رہے تھے؟ غفلتیں، میں نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پہلے بھی خفیہ راستے سے یہاں آتا رہا ہوں، آج پہلی بار لائٹز کاٹیج کی سمت سے داخل ہوا ہوں اور ہر طرف عدم تحفظ کی فضا نظر آ رہی ہے۔ اندر سے تم دندناتے ہوئے یہاں تک چلے آئے۔ نکاسی کے خفیہ راستے پر یہ دونوں مشتبہ آدمی مامور تھے۔ ہمارے آدمی جاڑیوں میں بے دست و پا پڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو ہلاک کر کے میں نے اپنے آدمیوں کو آزاد کرایا ہے۔ آثار ایسے ہیں کہ لائٹز کاٹیج کی رازداری شاید زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہ سکے۔ باہر والے ادھر متوجہ ہو چکے ہیں۔ باہر کے معاملات کی ذمہ داری ہم پر نہیں آتی۔ وہ بے پرواہی کا انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اندر کے معاملے میں آخری فیصلہ ڈی سوزا کو ہی کرنا ہوگا۔ میں نے ابتدا ہی سے اس کے خلاف سخت موقف اختیار کیا تھا تاکہ ذہنی طور پر اسے مرعوب کر کے اپنے خلاف کسی عملی کارروائی سے باز رکھ سکوں۔ اس کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے خلاف وہ تمام تر کوشش کے باوجود کوئی مستحکم رائے قائم نہیں کر سکا تھا، اور اب اس نے اپنی زبان سے اعتراف کر لیا تھا کہ آخری فیصلہ بہرحال ڈی سوزا ہی کو کرنا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ فوری طور پر مجھے ٹھکانے لگانے کی کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آخری فیصلہ ڈی سوزا کو نہیں مجھے کرنا ہے، میں نے اپنے ہاتھ گراتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ شاید تم نے سنا نہیں کہ اوپر والوں کی طرف سے بھی مجھے کوئی مشن سونپا گیا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ڈی سوزا لائٹز کاٹیج کی زیر تعمیرات کے تحفظ کے سلسلے میں غفلت اور کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ گرانے پر اعتراض نہیں کیا، بس کھڑا الجھن امیز نگاہوں سے مجھے گورتا رہا۔ ٹامی گن کا دانہ بدستور میرے سینے کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ رحمانی کہاں ہے؟ میں نے تحکمانہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہوگا، اسی نے بتایا تھا کہ اس وقت تم تہہ خانے میں ہو اور صبح 3 بجے وہ نکاسی کے لیے راستے پر تمہیں لینے کے لیے آئے گا۔ وہ تم پر اندھا اعتماد کرتا ہے، لہذا اسے بتائے بغیر تمہاری تلاش میں یہاں آ پہنچا، اور یہاں میرے شبہات کی تصدیق ہو گئی۔ پھر وہی شبہات، میں برہمی کے عالم میں گرایا۔ میں اپنے فرائض کی بجا آوری کے سلسلے میں موجود ہوں۔ مداخلت کا ارتکاب تم نے کیا ہے۔ اگر تم نے فوراً ٹامی گن نہ گرائی تو نتائج کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ اگر تمہاری بات ہی درست مان لوں تو ٹامی گن گرا دینے کے بعد میں نہ صرف تمہارا قیدی بن جاؤں گا بلکہ ڈی سوزا کے اعتماد کا نشانہ بھی بننا پڑے گا۔ اس کے لب و لہجے میں شکست کے آثار عود کر آئے۔ بلا اختیار اور جواز یہاں گھسنا ہو تو جواب دہی تو کرنا ہی پڑے گی۔ ضرورت کے تحت مجھے یہاں آنے کا اختیار ہے۔ اس وقت کی دخل اندازی کے لیے میرے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ نہیں، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا مضحکہ اڑانے والا تھا۔ تمہیں میری اصلیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ تمہارے نزدیک میں محض بنگیوں کی فوج کا سربراہ ہوں۔ ان حالات میں مجھے تہہ خانے کا رخ اختیار کرتے ہوئے دیکھ کر تمہارا چونکنا لازمی تھا۔ بس یوں تم اتفاقاً میرے پیچھے چلے آئے۔ اس کے پز مردہ چہرے پر امید کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس کہانی کے تسلیم کیے جانے کا انحصار تمہارے بیان پر ہوگا۔ اگر تم تردید پر تل گئے تو میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کچھ کہو گے اس کی تردید نہیں کروں گا، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور میں نے اس وقت جو کچھ کہا وہ پورے خلوص کے ساتھ کہا تھا۔ انعام کوئی پارسا یا فرشتہ نہیں تھا۔ اس کے دیگر جرائم کی
فہرست جتنی بھی طویل رہی ہو، اس سے قطع نظر وہ کم از کم 2 آدمیوں کو لائٹس کاٹج کے سبزہ زار پر بذات خود زہریلے سانپوں سے ڈسوا کر ہلاک کر چکا تھا، اور ایک بار بساط پر غالب آنے کے بعد میرا اس خونی کو معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنے 3 حریفوں کو ختم کرنے کے بعد اس وقت میرے دماغ پر خون سوار ہو چکا تھا، اور میں جانتا تھا کہ ایک بار میرے دام میں آنے کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہ سکے گا کہ ڈی سوزا یا کسی دوسرے کو اپنی کہانی سنا سکے۔ یہ وعدہ ہے تمہارا؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ وعدہ، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹامی گن بائیں ہاتھ میں سنبھال لی، اس کا دانہ چھت کے رخ پر ہو گیا، اور ٹریگر کو حرکت میں لانے والا داہنا ہاتھ مسافے کے لیے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر پوری قوت سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بوکھلاہٹ میں ٹامی گن اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اور جو ہی اس کا چہرہ میرے قریب آیا، میں نے وحشیانہ انداز میں اس کی ناک پر ٹکر رسید کر دی۔ زیر زمین گزرگاہوں میں اس کی کریہا چیخ کی بازگشت دیر تک گونجتی رہی، اور میں نے اسے دوسری آواز نکالنے کا موقع دیے بغیر پوری قوت کے ساتھ اس کی گردن دبوچ لی۔ جسمانی طور پر وہ مجھ سے کہیں برتر تھا، لیکن میرا سوچا سمجھا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا، لہذا جتنی دیر میں وہ میرے لیے بھیانک عزائم کا اندازہ لگاتا، میں اسے پختہ فرش پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا۔ پہلے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، پھر ان میں موت کی دہشت اتر آئی۔ میرے نیچے اس کا وجود پوری شدت کے ساتھ تڑپ رہا تھا، لیکن اس کے نرخرے پر میری انگلیوں کی گرفت ذرا بھی کمزور نہ ہوئی۔ آخر کار اس کی آنکھیں ابل کر اپنے حلقوں سے باہر آ گئیں۔ چند ثانیوں بعد جب دم گھٹنے کے باعث اس کا بدن تڑپ تڑپ کر بے جان ہو گیا تو میں اس کے سینے پر سے اتر گیا۔ سب کچھ کر گزرنے کے بعد یہ سوچ کر میرا دماغ گھوم گیا کہ قلیل سی مدت میں 4 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ یہ خیال آتے ہی یک بیک میرے اعصاب پر تکان طاری ہو گئی، اور میں وہیں اسلحہ سے بھری ہوئی ایک چوبی پیٹی پر بیٹھ گیا۔ اضطراری طور پر سگریٹ سلگاتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ میں اس وقت بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا تھا، لہذا میں نے احتیاط کے ساتھ دیا سلائی بجھا کر دوبارہ ماچس میں رکھ لی۔ سگریٹ کے گہرے کاش لیتے ہوئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اپنی تیز کارروائیوں کی بنا پر میں خود کو ایک مشکل صورتحال سے دوچار کر بیٹھا تھا۔ گو ویرا لائٹ سے میرا سمجھوتا ہو چکا تھا، اور اس سمجھوتے کی ضمانت کے طور پر ویرا نے غزالہ کو یرغمال بنایا ہوا تھا، لیکن وہ ایک خفیہ سمجھوتا تھا، اور لائٹس کاٹج میں میری حیثیت تنظیم کے ایک مطلوب کرندے سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ اور بات تھی کہ میرے لائٹس کاٹج پہنچتے ہی حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ انعام اور رحمانی مجھے اپنے اعتماد میں لینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ڈی سوزا بھی مجھے باہر سے آیا ہوا ایک ذمہ دار لیکن مطلوب کارندہ سمجھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ اس عمارت میں کسی سے کوئی وابستگی نہ ہونے کے باعث میں غیر جانبدار آدمی ہوں، لہذا اس نے سانپوں کے ڈسنے سے ہلاک ہونے والوں کے معاملات کی تفتیش بھی میرے ذمہ لگا دی۔ مجھے بیک وقت 2 رخی پالیسی اختیار کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ میری اس پالیسی کی کامیابی کی انتہا تھی کہ میں اس وقت نمبر 3 کے نیچے اسلحہ کے اس خفیہ گودام میں موجود تھا، جس کے وجود سے شاید ڈی سوزا بھی لا علم تھا، لیکن اس کھیل کا انجام خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ نمبر 3 کے ممنوعہ حصے میں جو واحد سفید فام مقیم تھا اسے میں نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے کمرے میں موجود مواصلاتی آلات تباہ کر دیے تھے۔ اگر مقررہ وقت پر وہ خود کسی سے رجوع نہ کرتا یا باہر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کامیابی نہ ہوتی تو سفید فام کی سلامتی کے بارے میں تشویش پیدا ہونا لازمی تھا۔ پھر جو کوئی بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خفیہ راستے سے تہہ خانے میں داخل ہونے کے لیے پہنچتا تو اسے پتہ چلتا کہ سرنگ کے دانے کی حفاظت پر مامور افراد بھی لاپتہ ہیں۔ اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہوتے ہی میرے لیے ناقابل تصور دشواریوں کا آغاز ہو سکتا تھا۔ اگر انعام آخری لمحات پر ڈرامائی انداز میں دخل انداز نہ ہوا ہوتا تو میرے لیے صورتحال اتنی کٹھن نہ ہوتی۔ دونوں نگہبانوں کی لاشیں باہر کھلی فضا سے اندر لے آنے کے بعد کوئی بھی آنے والا یہی رائے قائم کرتا کہ کسی نے خفیہ راستے پر مامور محافظوں کو زیر کر کے اندر دخل اندازی کی اور سب کو ہلاک کر کے فرار ہو گیا۔
لیکن انعام کی لاش کی موجودگی میں اس واردات کا تعلق لائٹز کاٹیج سے ظاہر ہوتا تھا، جو میرے لیے تشویش کا باعث تھا۔ میرے لیے وقت بہت اہم تھا۔ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا اور مجھے اگلی رات 9 بجے کانٹیننٹل میں ویرا سے ملنا تھا۔ اگر ان درمیانی 19.5 گھنٹوں میں حالات جوں کہ توں برقرار رکھے جا سکتے تو میری مہم قابل رشک کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی تھی۔ میں ویرا کو اپنی معلومات سے آگاہ کر کے لائٹز کاٹیج سے گلو خلاصی حاصل کر سکتا تھا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ ویرا کو تہہ خانے میں اس کمرے کے محل وقوع سے آگاہ کر دوں جہاں جمی لائٹ کی تصویر پوشیدہ تھی، لیکن وہ ایک بار تصویر خود دیکھ لینے کے بعد میری ضرورت سے بے نیاز ہو سکتی تھی، جبکہ میں اس کے ساتھ رہ کر اپنے ہاتھوں سے جمی لائٹ کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا تھا۔ شاید عام حالات میں کسی دوسرے کو ایسی صورت حال کا حل فوری طور پر تجویز کر دیتا، لیکن اس وقت ذاتی طور پر ان واقعات میں ملوث ہونے کے باعث میں فکر و تشویش میں مبتلا تھا۔ پھر سگریٹ ختم ہونے پر تجویز ذہن میں آئی تو میں بے اختیار مسکرا کر رہ گیا۔ انعام کی لاش کو اس وسیع و عریض تہہ خانے میں چھپانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اسے اسلحے سے بھرے ہوئے 24 کریٹس کے انبار کے پیچھے پھینکا جا سکتا تھا یا وہاں سے سرے سے غائب کر کے ٹارچر سیل والے حصے میں کسی کوٹھڑی میں ٹھونسا جا سکتا تھا، لیکن میں نے ان سے بھی بہتر خیال کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ لائٹز کاٹیج میں نمبر 3 ممنوع علاقے میں شامل تھی، مگر وہاں بھی کچھ پر اسرار لوگوں کی رسائی تھی جو عمارت سے تہہ خانے تک ہر جگہ رسائی رکھتے تھے۔ البتہ جمی لائٹ کی تصویر والا کمرہ ان لوگوں کی دسترس سے بھی محفوظ تھا اور انعام کو گلا گھونٹ کر ختم کرنے کے باعث اس کی لاش صاف ستھری تھی، لہذا میں نے فوری طور پر اس کے بے جان بدن کو اپنے کندھے پر لاد لیا اور سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ جمی لائٹ کی تصویر والا کمرہ اس قدر محفوظ تھا کہ میں 4 لاشوں کو وہاں بند کر سکتا تھا، لیکن باقیہ 3 لاشیں خون میں لتڑی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے میرا لباس بھی داغدار ہو سکتا تھا۔ پھر زیادہ وقت گزرنے کے باعث ان کے بدن اکڑ گئے تھے۔ اوپر پہنچ کر میں نے کسی دشواری کے بغیر انعام کی لاش اس گرد آلود اسلحہ خانے میں مکفل کر دیا۔ پھر نیچے واپس پہنچ کر فورک لفٹ پر لدی ہوئی بیرونی محافظوں کی 2 لاشیں فرش پر اتار کر ان کا اسلحہ ایک طرف چھپا دیا۔ ان کی اسٹین گنوں کو چھپانے کے بعد میرے پاس 2 ٹامی گنیں اور 1 پستول موجود تھا۔ وہ اسلحہ ساتھ لے کر تہہ خانے کے اس حصے کی طرف چل دیا جدھر ٹارچر سیل واقع تھا۔ واپس لوٹتے ہوئے میں راستے میں اپنی آمد کی تمام نشانیاں حتی مکان مٹاتا چلا گیا تاکہ یہ اندازہ نہ لگایا جا سکے کہ مداخلت کار لائٹز کاٹیج کی سمت سے وہاں تک آیا تھا۔ میرے لیے انتظار کا ایک لمحہ بھاری گزر رہا تھا۔ 2 ٹامی گنیں اور پستول میں نے ٹارچر سیل والے حصے میں ایک مقام پر چھپا دیا تھا اور خود سیڑھیوں کے اختتام پر فرش پر بیٹھا 3 بجنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نکاسی کے راستے کے میکینزم سے واقف تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ قبل از وقت باہر نکلتے ہوئے کسی سے ٹکراؤ ہو گیا تو بنی بنائی بازی بگڑ جائے گی۔ میری ریسٹ واچ میں 3 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے کہ تہہ خانے کی محدود فضا میں خفیف سا کھٹکا گونجا اور میں نے متوحش ہو کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اضطراری طور پر میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن وہاں ہر چیز جوں کی توں موجود تھی۔ اوپر نگاہ اٹھتے ہی میں چونک پڑا کیونکہ تہہ خانے سے اوپر جانے والی سیڑھیوں کے اختتام پر نکاسی کا راستہ بتدریج نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور الجھ کر رہ گیا۔ رحمانی کے کمرے سے روانہ ہونے سے قبل میں نے اس کے ساتھ اپنی ریسٹ واچ ملا لی تھی اور یہ طے کر لیا تھا کہ واپسی طے شدہ وقت پر ہوگی۔ پھر 2 منٹ قبل اس کارروائی کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ پلک جھپکتے میں میرے ذہن میں کئی اندیشوں نے سار اٹھایا اور مجھے خوف لاحق ہونے لگا کہ کہیں انعام کی گمشدگی کے بعد عین آخری لمحات میں رحمانی گرفت میں نہ آ گیا ہو اور اب اس کی زبان کھلوانے کے بعد میری تلاش میں تہہ خانے کا رخ کیا گیا ہو۔ میں پھرتی سے دور ہٹ کر ایک میز کی آڑ میں ہو گیا۔ لائٹز کاٹیج پر حکمرانی کرنے والے درندوں سے ٹکراؤ سے بہتر ہوتا کہ میں ان کی جھلک دیکھتے ہی پلٹ کر فرار کی راہ اختیار کر لیتا اور نمبر 3 کے نیچے بنے ہوئے اسلحے کے گودام سے نکل کر گھنے جنگل میں
میں پناہ حاصل کر لیتا جہاں وہ پورے عملے کو پھیلا دینے کے باوجود میرے سائے کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ پہلی بار لائٹز کاٹیج کا طواف کرنے کے جرم میں نادیدہ اسلحے سے بے آواز گولیاں چلا کر مجھے سڑک پر رکنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور اگر میں سلطان شاہ کے ہمراہ جنگلات میں نہ گھس گیا ہوتا تو شاید وہی میری زندگی کی آخری اور دردناک رات ثابت ہوئی ہوتی۔ لیکن ان گھنے اور دشوار گزار جنگلات میں ان کی باری نفری کو جل دے کر صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے یاد آتے ہی مجھے سوچنا پڑ گیا کہ بظاہر نمبر 3 عمارت لائٹز کاٹیج کے عقبی حصے میں واقع تھی، اس اعتبار سے زیر زمین خفیہ راستے کی نکاسی بھی ادھر ہی ہونا چاہیے تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ جنگلات لائٹز کاٹیج کے عقب میں نہیں بلکہ سامنے سڑک کے پار پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ نمبر 3 کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں سے جانے والا راستہ سڑک کے نیچے سے گزر کر جنگل میں نکلتا تھا، لیکن میں اس موضوع پر زیادہ دیر نہ سوچ سکا۔ اوپر سے کوئی تیز سرگوشیانہ آواز میں میرا نام پکار رہا تھا۔ اپنا نام سن کر میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ لہجہ سرگوشیانہ ہونے کی وجہ سے آواز میرے لیے اجنبی تھی۔ میرے پیٹ میں عجیب سی اینٹھن ہونے لگی۔ میرے ہاتھوں 4 حریف موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، تو کیا اب 5واں بھی اپنی موت کو للکار رہا تھا؟ شاید وہ رحمانی ہی ہو، میں نے سوچا۔ پھر غیر ارادی طور پر ایک سوال میرے لبوں پر آ گیا۔ Who is there؟ میری دھیمی آواز تہہ خانے کے باموں دیوار سے ٹکرا کر اسیبی انداز میں دور تک گونجتی چلی گئی۔ میرے کان جواب کے منتظر تھے، لیکن عملی طور پر واپس بھاگ نکلنے کے لیے تیار تھا۔ رحمانی دھیمی اور خوفزدہ آواز میں میرے اعصاب پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ جلدی باہر نکلاؤ، میدان صاف ہے۔ میں فوری طور پر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آواز میں نے پہچان لی تھی، لیکن یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ میدان صاف ہونے کے باوجود حالات سازگار نہیں تھے۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ رونما ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے رحمانی بوکھلایا ہوا بلکہ خوفزدہ تھا۔ میں سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچا تو وہ اضطراری انداز میں اپنی ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے استخوانی چہرے سے فکر مندی حویدہ تھی۔ انعام کہاں ہے؟ میرے اوپر پہنچتے ہی اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بے تابی کے ساتھ سوال کیا تھا۔ میں نے لمحہ بھر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ بے حد پریشان تھا۔ مجھے کیا معلوم، میں نے سپاٹ اور سرد لہجے میں کہا، یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ اوہ، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے میرے شانے بھینچتے ہوئے ہذیانی لہجے میں بولا، شاید وہ تم سے نہ جیت سکا ہو، لیکن انعام نے ہماری تباہی کا پورا بندوبست کر دیا تھا۔ 2 بجے سے سیکیورٹی والے ہر طرف اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن وہ لاپتہ ہے۔ سارے واقعات سے باخبر ہوتے ہی ڈی سوزا تہہ خانے کا رخ کرے گا اور اسے انعام زندہ یا مردہ حالت میں مل جائے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنا دفاع کیسے کر سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ سرے سے تہہ خانے میں آیا ہی نہیں، میں نے اس کے ہاتھ سختی کے ساتھ اپنے شانوں سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لائٹز کاٹیج میں بلا مبالغہ سینکڑوں کی فوج پل رہی ہے، پھر اچانک انعام ہی کی تلاش کیوں شروع کی گئی ہے؟ ایک لمبی کہانی ہے، وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ اپنے کمرے میں چل کر بتاؤں گا، اس نے تہہ خانے میں داخلے کے راستے کو معمول پر لاتے ہوئے کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا کمرہ بگ نہیں ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا تھا، لیکن میں نے یہاں آنے سے پہلے ہی ایک حساس انسٹرومنٹ سے چیکنگ کر کے 3 خفیہ ٹرانسمیٹرز کو نکارا کیا ہے۔ اب ہم وہاں کھل کر بات کر سکیں گے، اور اگر واپسی پر وہاں کوئی چوتھا ٹرانسمیٹر موجود ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے چوتھے ٹرانسمیٹر کو ایک انتہائی غلیظ اور بونڈی گالی دیتے ہوئے کہا، گفتگو سے پہلے اسے بھی دیکھ لوں گا، یہاں میں پہلے ہی چیک کر چکا ہوں۔ پھر اس کا لہجہ اچانک ہی ملتجیانہ ہو گیا۔ سچ سچ بتاؤ، انعام آیا تو نہیں تھا تمہارے پاس؟ لمبی کہانی ہے، میں نے اسی کے لہجے میں کہا۔ اپنے کمرے میں چلو، وہیں بات ہوگی۔ وہ بے بسی کے ساتھ میری طرف دیکھ کر رہ گیا اور تہہ خانے کے راستے کو بند کرنے والے میکینزم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ راستہ مسدود کر کے وہ واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹا تو
راہداری میں کہیں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے ایک لہجے کے لیے استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور میری گردن کا تائیدی اشارہ پا کر ایک میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس اثناء میں نے اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بلٹ کر دیا تھا۔ رحمانی نے میز کی دراز سے ایک چھوٹا سا چوکور ڈبہ نکالا اور اس میں کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد اس میں لگا ہوا اینٹینا باہر کھینچ لیا۔ پھر وہ اس میں لگی ہوئی ایک ناب کو گھماتا رہا حتیٰ کہ اس ڈبے میں سے ہلکی سی ریڈیائی گونج سنائی دینے لگی اور وہ آلے کو آگے بڑھا کر محتاط انداز میں کمرے کے ایک ایک گوشے کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک الماری اور خاصا اسباب موجود تھا۔ اسی انداز میں وہ گوشے گوشے کا جائزہ لیتے ہوئے میرے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا وہ پلاسٹک کا ڈبہ کوئی ریڈیو فریکوینسی ڈیٹیکٹر تھا جس پر ایک دھیمی دھیمی مسلسل ریڈیائی گونج کے ساتھ سبز رنگ کا ایک ننھا سا بلب جل رہا تھا۔ وہ گونج شاید اس آلے کی اپنی فریکوینسی سے تعلق رکھتی تھی اور اگر اس کمرے میں کوئی اور ریڈیو آپریٹس موجود اور آن تھا تو دونوں ریڈیائی لہروں کے تصادم سے اس آلے پر سنائی دینے والی آواز میں نمایاں تبدیلی رونما ہونا چاہیے تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ آپریٹس اس تالے کی رینج میں آ جاتا۔ رحمانی محتاط انداز میں کمرے میں گھومتا ہوا جب ایک دیوار گیر کارنس کے قریب سے گزرا تو اچانک ہی اس کے ہاتھ میں موجود آلے سے سیٹی کی آواز ابھرنے لگی۔ اسی کے ساتھ سبز بلب کے پہلو میں ایک سرخ بلب بار بار جلنے بجھنے لگا۔ رحمانی کے تیور بدل گئے اور وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے اپنے آلے کو کئی بار آگے پیچھے ہٹا اور بڑھا کر سیٹی کو گھٹتی بڑھتی آواز سے کوئی نتیجہ اخذ کیا اور پھر اس کارنس پر رکھے ہوئے ایک گلدان پر ہاتھ ڈال دیا جس میں سوکھے ہوئے گلابوں کی چند پرانی شاخیں اڑسی ہوئی تھیں۔ اس دوران میں ڈیٹیکٹر سے مسلسل سیٹی کی آواز بلند ہوئے جا رہی تھی۔ چند ثانیوں کی الٹ پلٹ کے بعد رحمانی نے ان خشک شاخوں کو نکال کر گلدان الٹ دیا اور ایک ننھا سا دھاتی مائکرو فون اس کی ہتھیلی پر آ گیا۔ رحمانی اسے یوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا جیسے وہ مائکرو فون نہیں بلکہ کسی مہلک بیماری کا جرثومہ ہو۔ پھر اس نے جنون کے عالم میں اس مائکرو فون کو فرش پر ڈال کر اپنے جوتے کی ایڑی سے بے رحمی کے ساتھ کچل دیا۔ پہلی ہی ضرب کے ساتھ اس کے اپنے آلے پر گونجتی ہوئی سیٹی کی آواز معدوم ہو کر پہلے جیسی دھیمی گونج میں ڈل گئی۔ اس اثناء میں رحمانی کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں اور اس کی پیشانی موسم کی خنکی کے باوجود پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ مائکرو فون کو کچل کر نیست و نابود کرنے کے بعد وہ تھکے ہوئے انداز میں ایک کرسی میں گر گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ شاید میری تباہی کا وقت قریب آ گیا، وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ کچھ بتاؤ گے بھی یا یوں ہی واہی تباہی بکے جاؤ گے؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں مشتبہ افراد کی فہرست میں آ گیا ہوں، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ 1 بجے کمرے سے گیا تو یہاں کچھ نہیں تھا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میری لا علمی میں یہاں 3 لاسلکی ٹرانسسٹر چھپا دیے گئے تھے۔ دوبارہ جانے سے قبل میں نے روا روی میں چیکنگ کی تو وہ تینوں ہاتھ آ گئے۔ انہیں طلب کر کے میں تمہیں لینے گیا تو اب یہ چوتھا موجود تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈی سوزا نے مجھ پر مستقل نگاہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی۔ تمہاری دانست میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فی الحال تو انعام کی حماقت نظر آتی ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ 1 بجے سے کاٹیج میں اس کی تلاش جاری ہے۔ 1:30 بجے مجھ سے دریافت کیا گیا تھا لیکن میں نے لا علمی ظاہر کی تھی۔ کہانی کیا تھی اس کی؟ میں نے ٹٹولنے والے لہجے میں سوال کیا۔ 10:30 بجے وہ اتفاقاً ادھر آ نکلا تھا۔ اس وقت میں تمہیں نیچے روانہ کر کے آیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ سب کچھ معلوم ہو جانے کے بعد وہ زیادہ کھل کر مخالفت نہیں کر سکے گا، اس لیے میں نے اسے بتا دیا کہ تم تفتیش کے لیے تہہ خانے میں اترے ہوئے ہو اور صبح کے 3 بجے تمہاری واپسی ہوگی۔ وہ یہ سنتے ہی بھڑک اٹھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تم سے اس حد تک تعاون ہماری تباہی پر بھی منتج ہو سکتا ہے۔ اس کا مشورہ تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک کو تہہ خانے میں اتر کر یہ دیکھنا چاہیے کہ تم وہاں کیا کر رہے ہو، لیکن تھوڑی سی بحث کے بعد وہ قائل ہو کر خاموش ہو گیا اور پھر خوشگوار فضا میں مجھ سے رخصت ہو گیا۔ پھر اس کی تلاش کا قصہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ 1:30 بجے لائٹس کاٹیج کے سیکیورٹی چیف نے انٹرکام پر مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور انعام کے بارے میں دریافت
کیا تھا میری لا علمی کے اظہار پر اس نے بتایا کہ انعام کو اپنی سلامتی کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق تھا۔ 11 بجے شب اس نے سیکیورٹی چیف سے انٹرکام پر بات کی تھی، اگر وہ 1 بجے تک دوبارہ اسے بات کر کے اپنی سلامتی کی اطلاع نہ دے تو پوری عمارت میں اس کی تلاش کی مہم کا آغاز کر دیا جائے۔ 1 بجتے ہی سیکیورٹی چیف کو تشویش لاحق ہو گئی کیونکہ انعام اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ جب اس نے یہ بتایا کہ لائٹز کاٹیج میں کوئی سراغ نہ ملنے کے بعد FX یعنی تہہ خانے کی تلاش میں بھی ناکامی ہوئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ سب میری لا علمی میں ہوا اور تم اس وقت تہہ خانے میں موجود تھے، جبکہ سیکیورٹی چیف نے مجھے تہہ خانے میں کسی کی موجودگی کی اطلاع نہیں دی۔ آخر تم کہاں تھے اور تم نے خود کو اس کی نگاہوں سے کیسے محفوظ رکھا؟ وہ تو تہہ خانے کے چپے چپے سے واقف ہے۔ میں اس کی کہانی سن کر مطمئن انداز میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ان لوگوں کی آمد کی بھنک پاتے ہی میں ٹارچر سیل میں نصب آہنی شکنجے میں گھس گیا تھا۔ وہ وہاں بھی آئے تھے لیکن سوچ بھی نہ سکے ہوں گے کہ شکنجے میں ان کا ایک مجرم پناہ گزین ہے۔ مجھے وہ تدبیر نہ سوجتی تو اس وقت ڈی سوزا کے قدموں میں پڑا ہوتا۔ لیکن انعام کہاں گیا؟ وہ تحیر امیز لہجے میں بولا۔ سیکیورٹی چیف سے بات ہونے کے بعد میں نے تو یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ مجھ سے رخصت ہو کر تمہارے تعاقب میں نکل گیا اور پھر شاید اپنی کسی حماقت کی بنا پر تمہارے دام میں آ گیا۔ اگر تم آہنی شکنجے میں چھپ گئے تھے تو وہ کہاں گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ملازماؤں میں سے کسی کے کوارٹر میں نشے میں دھت پڑا ہوا ہو۔ صبح و ندامت کے عالم میں آنکھیں ملتا نمودار ہو کر ساری کہانی ختم ہو جائے گی۔ وہ ہنسنے کا قصد کیے بغیر رسمی انداز میں گویا ہنہنایا، پھر اپنے مخصوص چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، تہہ خانہ سیکیورٹی چیف کے لیے بھی عام حالات میں ممنوع ہے۔ اس نے لائٹز کاٹیج کے چپے چپے کو چھانے بغیر ادھر کا رخ نہیں کیا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ انعام تم سے بھی نہیں ٹکرایا تو پھر کہاں گیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈی سوزا کے قہر کے خوف سے بھاگ ہی نکلا ہو۔ ناممکن ہے، وہ سر کو انکاری انداز میں جنبش دیتے ہوئے بولا۔ فاٹک کے علاوہ لائٹز کاٹیج سے نکاسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور جب تک سیکیورٹی والوں کو کسی کے بارے میں پیشگی اطلاع نہ ہو وہ باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ انعام لاپتہ ہے، لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا کمرہ کیوں بگ کرایا جا رہا ہے۔ سامنے کی بات ہے تمہارے اور اس کے مراسم بہت قریبی تھے، اگر وہ غائب ہے تو تمہاری ذات سے اس سلسلے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈی سوزا اس بارے میں تمہاری کسی سازش کے امکانات پر سوچ رہا ہو۔ پھر مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اس نے اپنی ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں نہ تمہاری نیت کا دخل ہے اور نہ ارادے کا۔ جلد یا بدیر یہ لوگ کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور وہ نتیجہ تمہارے حق میں ہوگا۔ اس کا بڑا مبہم سا امکان ہے، وہ مایوسانہ لہجے میں بولا۔ وہ کیوں؟ میرے لیے اس کا مایوسانہ لہجہ غیر متوقع ثابت ہوا تھا۔ سامنے کی بات ہے، وہ پھیکی ہنسی کے ساتھ بولا۔ میں نے چند گھنٹوں کے وقفے میں 4 ٹرانسمیٹر ضائع کیے ہیں۔ میں اپنی اس حرکت کا کوئی جواز پیش نہ کر سکوں گا۔ کسی جواز کی ضرورت ہی نہیں۔ بات نکلے تو ڈی سوزا کو خود ہی بتا دینا کہ تم نے اپنے کمرے میں اس قسم کے مشتبہ آلات دریافت کیے تھے۔ مناسب سمجھو تو اپنے شبہات کا بوجھ انعام پر ڈال سکتے ہو۔ اور اگر وہ مل گیا؟ اس نے سوال کیا۔ اس کی خوش فہمی پر میں دل ہی دل میں ہنس کر رہ گیا اور سنجیدگی کے ساتھ بولا، ابھی تو تمہیں فوری جواب دہی سے بچنا ہے۔ جب وہ آئے گا تو کوئی دوسری راہ نکال لی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ انعام کی تلاش کی مہم میں تمہارے کمرے کا رخ بھی کیا گیا ہو۔ وہ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد پرخیال لہجے میں بولا، اپنی غیر حاضری کے بارے میں کیا جواز پیش کرو گے؟ تو کیا معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ عام تلاشی کی نوبت آ گئی ہے؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ عام تلاشی تو نہیں شروع ہوئی، لیکن تم نئے آدمی ہو۔ اندر کے کسی آدمی کا یوں اچانک لاپتہ ہونا بھی نئی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا کمرہ خاص طور پر دیکھا گیا ہو، اس نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ مجھے خیال آیا کہ میں نے رحمانی کے سامنے ڈی سوزا کے نمائندے کا سوانگ رچا کر اسے دونس میں لیا ہوا ہے اور اس مرحلے پر ڈی سوزا کی طرف سے باز پرس کے امکان پر میری پریشانی رحمانی کو میری طرف سے شبہات میں مبتلا کر دے گی، لہٰذا میں فوراً ہی بے پروایانہ انداز میں ہنس دیا۔ تم بول رہے ہو کہ اس نے مجھے آخری 2 اموات کی تفتیش کی ذمہ داری سونپی ہوئی ہے۔ اس بارے میں مجھے رات کے اندھیرے میں
بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے، وہ سارا لا کر رہ گیا، پھر اب تم یہیں رکو گے یا اپنے کمرے میں واپس جاؤ گے؟ میرا لوٹ جانا ہی بہتر رہے گا، میں نے کہا اور اس سے ہاتھ ملا کر وہاں سے نکل گیا۔ لائٹز کاٹیج میں بظاہر حالات معمول پر تھے، لیکن میں وہاں رونما ہونے والے تازہ ترین واقعے سے آگاہ تھا، اس لیے محافظوں کی غیر معمولی مستعدی اور بھاگ دوڑ مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ان کی ایک دو نفری ٹولی مجھے نظر انداز کرتی ہوئی گزر گئی، لیکن ایک جماعت نے مجھے روک ہی لیا۔ شناخت ان کے لیڈر نے حسب توقع سخت لہجے میں مطالبہ کرتے ہوئے اپنی ہتھیلی آگے پھیلا دی۔ میں نے خاموشی کے ساتھ ادھ کھلی آنکھ والا نکرئی تمغہ جیب سے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس وقت احساس جرم کے تحت میرے دل کی دھڑکنیں یک بیک تیز ہو گئی تھیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے لباس میں انہیں کہیں کوئی غیر معمولی شکن یا داغ نظر آ گیا تو میرے لیے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ یوں تو وہ سب ہی میری طرف نگران تھے، لیکن ان کا لیڈر چپ ہوئی ناقدانہ نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ نام کیا ہے؟ اس نے شناختی تمغہ مجھے واپس لوٹاتے ہوئے اشتباہ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ لیکن شناخت کے بعد تمہارا یہ سوال شاید غیر ضروری ہے، میں نے احتجاج آمیز لہجے میں کہا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے میرے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا سوال جڑ دیا۔ ایک خاص کام سے لوٹا ہوں۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ سورج غروب ہونے سے طلوع ہونے تک غیر ضروری طور پر باہر نکلنا منع ہے، اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس دوران میں اس کا داہنا ہاتھ اپنے ہولسٹر پر پہنچ چکا تھا۔ میں یہاں نیا ضرور ہوں، لیکن اتنا بھی اجنبی نہیں کہ تم مجھے پڑھانا شروع کر دو۔ اس بار میرا لہجہ بھی ترش ہو گیا۔ یک بیک اس کے چہرے پر نرماہٹ پھیل گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے پستول کے دستے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں معذرت خواہ ہوں، دراصل یہاں کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ میں اس ایمرجنسی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ ضرور جاؤ، وہ میری طرف سے نگاہیں ہٹائے بغیر بولا۔ ہمیں ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنا پڑتی ہیں کہ ساری احتیاط کے باوجود ہم میں سے کہیں کوئی کالی بھیڑ نہ آ گئی ہو۔ آج تو معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی بھیڑیا ہی آ گیا ہے، میں طنزیہ لہجے میں کہتا ہوا اپنے راہ پر آگے ہو لیا۔ کمرے میں پہنچا تو سب کچھ جوں کا توں موجود تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ جب رحمانی جیسے پرانے اور معتبر آدمی کو نہیں چھوڑا گیا تو میرے کمرے کو بھی معاف نہیں کیا گیا ہوگا۔ وہاں یقینی طور پر ایسے آلات پوشیدہ تھے جن کے سہارے شاید میرے سانسوں کے زیرو بم بھی کہیں سنے جا رہے ہوں گے، لیکن میں وہاں تنہا تھا، لہذا مجھے ایسے آلات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک بڑی اور خطرناک مہم سے بحفاظت واپسی کی خوشی میں میں نے اپنے معدے میں کچھ سیال بد خصال انڈیلا اور پھر انٹرکام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عام حالات ہوتے تو کسی سے رابطہ کے لیے وہ انتہائی نامناسب وقت تھا، لیکن مجھے کو بھی امید تھی کہ انعام کی پراسرار گمشدگی نے ڈی سوزا کو بستر میں نہ رہنے دیا ہوگا اس سے قبل کہ وہ معلومات حاصل کرنے کی نیت سے مجھ سے رجوع کرتا۔ اگر میں اس پر حاوی ہو کر اپنی کہانی سنا ڈالتا تو کم از کم اگلی رات ڈلنے تک میرے لیے خطرات ٹل سکتے تھے۔ انٹرکام پر 3-0 ڈائل کرتے ہی دوسری طرف سے حسب توقع ڈی سوزا کی بوجھل اور سرد آواز سنائی دی تھی۔ میں ڈینی بول رہا ہوں باس، میں نے محکومانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تو تم اپنے کمرے میں لوٹ آئے؟ ریسیور پر اس کی گراہٹ گونجی۔ پچھلے نصف گھنٹے میں 3 بار تمہارے کمرے میں ٹرائی کر چکا ہوں۔ آئی ایم سوری باس، میں نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ میں ابھی کمرے میں واپس لوٹا ہوں، مجھے تفصیلی اطلاع مل چکی ہے۔ اس کی آواز میں کٹکھنے کتے کی سی گراہٹ برقرار تھی۔ کسی خاص مشن سے لوٹ رہے تھے تم، اور وہ مشن تمہیں کس نے سونپا تھا؟ ایک لہجے کے لیے مجھ پر خوف کی لہر طاری ہوئی۔ آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے تیور اچھے نہیں تھے، لیکن میرے لیے وہی سب سے کٹھن امتحانی مرحلہ تھا۔ آج مجھے سانپوں والے معاملے میں اہم کامیابی کی امید تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، تو میرے ہی حکم کی بجا آوری میں لگے ہوئے تھے تم؟ اس کا لہجہ واضح طور پر تلخ اور طنزیہ تھا۔ زحمت نہ ہو تو فوراً میرے پاس چلے آؤ، ذرا میں بھی تو سنوں کہ تم کون سا تیر مارنے والے تھے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر میں نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ڈی سوزا جو کچھ کر رہا تھا اس کے منصب کے اعتبار سے درست تھا، کیونکہ لائٹز کاٹیج کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے عمارت اور وہاں معمور
عملے کے تحفظ کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی تھی اور میں اپنے مقصد کے ساتھ مخلص تھا۔ ویرا لائٹ کے ساتھ میری ملی بھگت کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں انہیں اپنی طرف سے بھول میں مبتلا کر کے نہ صرف انہیں ذکر پہنچاؤں بلکہ ان کے درمیان رہتے ہوئے ایسی معلومات اکٹھی کروں جو اس شفاف اور مضبوط تنظیم کی بنیادوں پر کاری وار کرنے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ لہذا میں فوراً ہی ڈی سوزا کے دفتر کی طرف چل دیا۔ وہ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار کے ڈورے تیر رہے تھے۔ بشرے پر جلاہٹ کے آثار دور ہی سے دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے تھے۔ شاید اسے اپنی رات کی بربادی پسند نہیں آئی تھی۔ تمہیں علم ہے کہ آج لائٹز کاٹیج میں کیا ہوا ہے؟ مجھے دیکھتے ہی اس نے بفرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ غیر معمولی بات ضرور محسوس کی ہے لیکن اصل واقعے کے بارے میں کسی سے بات نہیں ہو سکی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، جیسے اپنی لا علمی پر ندامت کا اظہار کر رہا ہوں۔ تم کب سے باہر تھے اور کہاں تھے؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آج شام انعام پر میرا ہاتھ پڑ گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی کہانی چھیڑ دی۔ میں نے نچلے عملے سے جو کچھ معلوم کیا اس کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ زہریلے سانپوں کا شکار ہونے والوں میں ایک بات مشترک تھی کہ وہ کسی نہ کسی بنا پر انعام سے مخاصمت مول لے بیٹھے تھے۔ پھر شام کو انعام ایک جگہ ٹکرا گیا۔ وہ اکیلا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی ساری حرکتوں سے واقف ہو چکا ہوں اور وہ جلد ہی اپنے کیفر کردار کو پہنچا دیا جائے گا۔ پہلے تو اس نے چراغ پا ہونے کی اداکاری شروع کر دی، مجھے جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ جب میں نے مرنے والے آخری دو بد نصیبوں کے اوپری دھڑ پر سانپوں کے ڈسنے کے نشانات کی موجودگی کا ذکر کیا تو وہ یک بیک سراسیما ہو گیا۔ اس وقت تک وہ سمجھ رہا تھا کہ نشانات کے مقام پر لائٹز کاٹیج میں کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ اس انکشاف پر وہ دھمکیاں بھول کر خوشامد پر اتر آیا۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ ان وارداتوں سے اس کا کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا۔ اس نے بتائے گئے افراد پر سانپ ضرور پھینکے تھے لیکن اس کے بقول اس نے وہ کارروائی کاٹیج کے کسی ذمہ دار کے حکم پر کی تھی۔ اس وقت وہ اجلت میں تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ رات 1 بجے مجھ سے رہائشی کوارٹروں سے ملحقہ پارک میں مل کر بلا کم و کاست سب کچھ بتا دے گا اور اسی کے ساتھ ایک کیسٹ بھی لائے گا جسے سن کر اندازہ لگایا جا سکے گا کہ اس سے کام لینے والا کون تھا۔ بکواس! وہ غصے میں ہاتھ جھٹک کر گرایا۔ کاٹیج کی تمام تر ذمہ داری میری ہے اور انعام براہ راست مجھے جواب دے تھا۔ حد یہ ہے کہ میری غیر حاضری میں سارے اختیارات اسی کو حاصل تھے۔ پھر اسے مجبور کرنے والا کہاں سے پیدا ہو گیا مجھے نہیں معلوم۔ میں یہاں کے نظام سے لا علم ہوں۔ یہ تو اس کی کہانی تھی۔ پھر 1 بجے کیا ہوا؟ وہ جلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ پلٹا ہی نہیں۔ میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا، تھوڑی دیر قبل میں تھک ہار کر واپس لوٹ رہا تھا تو راستے میں محافظوں نے روک لیا۔ واپسی پر میرا ارادہ تمہیں مطالعہ کرنے کا تھا۔ واپسی پر وہ بنائے ہوئے لہجے میں بولا، انعام سے پروگرام طے ہونے کے بعد تم نے مجھ سے رابطہ قائم کیوں نہیں کیا؟ وہ بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ شاید اس نے مجھ پر نگاہ رکھنے کی کوشش بھی کی ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ اسے افشائے راز کا شبہ بھی ہو گیا تو نہ صرف بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا بلکہ میں بھی کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ مجھے بھی کسی زہریلے سانپ کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی۔ تم نے میرے احکام سے سراسر انحراف کیا ہے۔ میں نے خود تم سے کہا تھا کہ رپورٹ ثبوت کے بغیر انعام یا رحمانی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ پھر تم اس سے براہ راست کیوں الجھ بیٹھے؟ بس حالات یا پھر میرے مقدر کی گردش؟ میں نے ندامت امیز لہجے میں کہا، میرا تو خیال تھا کہ میں تمہارے لیے ایک اہم کارنامہ سر انجام دے سکوں گا لیکن وہ شاید آخری لمحات پر چکنا ہو گیا تھا۔ شاید یہ جان کر تمہیں زیادہ خوشی نہ ہوگی کہ وہ پراسرار حالات میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، نہیں، میں نے بری طرح چونکنے کی کامیاب اداکاری کی تھی۔ یہاں سے وہ کہاں جا سکے گا؟ لائٹز کاٹیج کا چپا چپا چھان مارا گیا ہے لیکن اس کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ اس نے 11 بجے شب خود ہی سیکیورٹی چیف کو انٹرکام پر بتایا تھا کہ اگر وہ 1 بجے تک خود دوبارہ اس سے رجوع کر کے اپنی خیریت کی اطلاع نہ دے تو اس کی تلاش شروع
کر دی جائے۔ معاملہ واقعی سنگین نظر آتا ہے، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہوا کہ مجھ سے ملاقات کے بعد اس نے خود کو خطرے میں محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1 بجے وہ مجھ سے ملنے والا تھا اور اس نے سیکیورٹی چیف کو بھی وہی وقت دیا تھا۔ میں لہجہ بھر کے لیے خاموش ہوا۔ ڈی سوزا پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ بات بالکل سیدھی اور سامنے کی تھی۔ رحمانی کے برعکس انعام کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ جب اسے علم ہوا کہ رحمانی نے مجھے بالا ہی بالا تہہ خانے میں اتار دیا ہے تو اس نے ڈی سوزا کی نظروں میں سرخ روئی حاصل کرنے کے لیے رحمانی کو اعتماد میں لیے بغیر مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اسے یہ اندیشہ بھی ہو گیا کہ کہیں تہہ خانے میں وہ کسی سازش کا شکار ہو کر اپنی برتری نہ کھو بیٹھے۔ اسی وجہ سے اس نے مناسب وقفہ دے کر سیکیورٹی چیف کو ہوشیار کر دیا۔ اسے یقین رہا ہوگا کہ اوپری عمارتوں کو ناکام تلاشی کے بعد لائٹز کاٹیج کے محافظ تہہ خانے کا رخ بھی کریں گے اور اگر وہ میری قید میں ہوا تو نفری کے بل پر اسے آزاد کر لیں گے۔ لیکن اس بد نصیب کو یہ علم نہیں تھا کہ لائٹز کاٹیج کے زیر زمین تعمیرات وہیں تک محدود نہیں تھی جہاں وہ تہہ خانے میں اترا تھا۔ میں نیا راستہ دریافت کر کے آگے بڑھا تو میں نے ارادے کے بغیر درمیانی راستہ کھلا چھوڑ دیا تھا جو انعام کے لیے چوہے دان ثابت ہوا۔ تہہ خانے میں اترنے کے بعد ایک نئی راہ نظر آئی تو وہ اس پر بڑھ گیا اور شاید فطری تجسس سے مجبور ہو کر چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے نئے راستے کو اس کے ذریعے بند کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہی اس کے مقدر کی راہ تھی جسے اس نے خود ہی بند کر دیا تھا۔ اگر وہ راستہ کھلا رہتا تو مقررہ وقت گزرنے کے بعد انعام کی تلاش میں تہہ خانے میں اترنے والے محافظ بھی اسی راستے پر بڑھتے چلے آتے اور پھر وہ سب کچھ گھیر کر بے دست و پا کر سکتے تھے۔ میرے عزائم بے نقاب ہو جاتے اور شاید کاٹیج کے ہی کسی گوشے میں مجھے کسی گڑھے میں دبا دیا جاتا۔ انعام کے نیا راستہ بند کرنے کے سبب بازی میرے حق میں رہ گئی۔ میری جگہ وہ موت کی اندھی اور بے رحم وادیوں میں اتر گیا۔ حادی یہ تھی کہ اس کی لاش نمبر 3 کے ایک کمرے میں مکفل تھی۔ میں وہاں ڈی سوزا کے ساتھ اس کی زندگی کے امکانات پر غور کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کے لیے اپنی بے گناہی کے ثبوت جمع کرتا پھر رہا ہو اور اسی بارے میں اسے خوف ہو۔ وہ جس کسی کے لیے کام کر رہا تھا وہی بتا سکے گا کہ انعام کہاں ہے۔ میں اس کہانی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے الفاظ انعام کے بارے میں کم تھے، شاید میرے بارے میں اس کے شبہات طے نشین ہو چکے تھے۔ میں فی البدی جو کچھ کہتا چلا گیا وہ اس حد تک مدلل اور مربوط تھا کہ ڈی سوزا اس پر کہیں میری گرفت نہ کر سکا۔ اسے میں نے یہاں جو مقام دیا تھا اس کے پیش نظر انعام پر دھونس اور دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ مل کر لائٹز کاٹیج میں متوازی قیادت کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہو اور آخر میں ان میں اختلافات رونما ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ انعام کا ساتھی تیز چل رہا ہو اور انعام اس کا ہم نوا نہ ہو۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں اس کا شریک کار کون تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں، میں نے اپنے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دیتے ہوئے کہا۔ دشمن کے بجائے انعام کے دوستوں پر نگاہ ڈالی جائے تو رحمانی کا نام ابھر کر سامنے آتا ہے، وہی اس سے بے حد قریب تھا۔ ڈی سوزا نے بڑھ کر اپنا داہنا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ تم نتائج صحیح اخذ کرتے ہو، یہ سب مجھے ان دونوں کی چپکلش کا شاخسانہ نظر آتا ہے، لیکن اس نے انعام کو کہاں قید کیا ہے؟ وہ بھی اس طرح کہ کسی کو کانوں کان بھی علم نہ ہو سکا۔ وہ کسی بھیڑیے کی طرح اپنے سفید دانتوں کی قطاریں چمکاتے ہوئے ہنسا۔ دشمنی میں انسان ہر لمحے چکنا رہتا ہے، اعتماد میں بہت بری طرح مار کھاتا ہے۔ میرے آدمی پوری عمارت کھنگال چکے ہیں، اب انہیں گٹر لائن کے ہر مین ہول میں بھی جھانکنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے مار کر کسی گٹر میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اب رحمانی آبزرویشن میں آ جائے گا۔ میں نے حیرت اور بے یقینی کے ساتھ کہا، آبزرویشن؟ وہ بے رحمانہ انداز میں ہنسا۔ میں یہاں آپس میں کشت و خون کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انعام کی لاش دستیاب ہوتے ہی میں رحمانی کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ وہ آسانی سے تو اقبال جرم نہیں کرے گا۔ یہ قانون کی عدالت نہیں ہے جہاں سزا دینے کے لیے ملزم کا اقبال جرم ضروری ہوتا ہے۔ لائٹز کاٹیج میں میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہوتا ہے۔ انعام کی لاش مل جانے کا مطلب ہوگا کہ سب کچھ اسی طرح ہوا ہوگا جیسے میں نے سوچا ہے۔ لاش کی بازیابی کے
بعد وہ خود بھی اپنا اضطراری رد عمل نہ چھپا سکے گا۔ میں خاموش رہا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد وہ پھر بولنے لگا۔ اب اجالا پھیلنے والا ہے، مین ہولوں کی تلاشی کل رات کے اندھیرے میں لی جائے گی۔ باہر کی روشنیاں گل رہیں گی تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل مسرت سے کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ قدرت اس کی زبان سے وہی کچھ کہلوا رہی تھی جو میں چاہ رہا تھا۔ میں بس اگلی رات تک حالات کو تعطل کا شکار رکھنا چاہتا تھا۔ ایک بار میں اسٹاف کار میں سوار ہو کر لائٹس کاٹیج کے آہنی پھاٹک سے نکل جاتا تو مجھے پرواہ بھی نہ ہوتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں کسی گٹر سے اٹھنے والے تعفن خود ہی لاش کی نشاندہی کر دے۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ پروگرام اپنی ذات تک محدود رکھنا۔ زبان کھولی تو رحمانی سے پہلے تمہیں ذبح کرا دوں گا۔ اس درمیانی مدت میں تم رحمانی سے قریب ہونے کی کوشش کرو، شاید وہ تم کو چارہ بنانے کی نیت سے کچھ کھل جائے۔ میں نیا آدمی ہوں، وہ مجھ پر مشکل ہی سے اعتماد کرے گا۔ میں نے کہا، تمہاری سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ تم یہاں نئے ہو۔ وہ بولا، رحمانی یہاں اگر کوئی چکر چلا رہا ہے تو انعام کو کھو دینے کے بعد اسے شدت سے کسی ساتھی کی تلاش ہوگی۔ پرانے آدمیوں کی فطرت اور وفاداریوں سے وہ اچھی طرح واقف ہے۔ تم نے صحیح اداکاری کی تو وہ تمہیں اپنے اثر و نفوذ اور صلاحیتوں سے مروب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں صبح ہی اس سے مل بیٹھنے کی کوششوں کا آغاز کر دوں گا۔ کوئی اہم خبر ہو تو تم براہ راست میرے پاس آ سکتے ہو۔ میں نے سر کو قدرے خم دیا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ خوف اور بے یقینی کے عالم میں شروع ہونے والی وہ میٹنگ پوری طرح میرے مقاصد سے ہم آہنگ رہی تھی۔ میں ڈی سوزا کی نگاہوں میں نہ صرف خود کو ہر قسم کے شبہات سے بالاتر رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، بلکہ خاصی حد تک اس کا اعتماد بھی جیت لیا تھا۔ اس سے تفصیلی ملاقات کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگلے 16-17 گھنٹوں تک لائٹس کاٹیج کی صورتحال میں نمایاں تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ اس دوران میں مجھے بہت محتاط رہ کر اپنا وقت گزارنا تھا، جس کے بعد میں ویرا لائٹ سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاتا۔ مجھے امید تھی کہ ویرا لائٹ سے ملاقات کے بعد مجھے دوبارہ لائٹس کاٹیج میں نہیں آنا ہوگا۔ اگلی صبح لائٹس کاٹیج کے معمولات میں بظاہر کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی ہوتی۔ شاید انعام کی گمشدگی کی خبر کو راز ہی رکھا گیا تھا، ورنہ ہر طرف چیم گوئیاں ضرور شروع ہو جاتی۔ اپنے ماتحت عملے کو ہدایت دیتے ہوئے میری اور رخسانہ کی نگاہیں چار ہوئیں تو اس کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی اور وہ دل فریب انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے یہ اس کی ساحرانہ نظروں میں سمایا ہوا سرور تھا یا میرے دل میں موجود اس کے لیے تشکر کے جذبات کے کام تقسیم کرتے ہوئے میں نے دانستہ اسے دفاتر میں پھولوں کی تبدیلی کا کام سونپ دیا، جو سب سے آسان اور مختصر تھا۔ اس وقت میرا بس چلتا تو اسے سرے سے کوئی کام ہی نہ دیتا، لیکن لائٹس کاٹیج میں کام کے وقت کام اور تفریح کے وقت تفریح کا ضابطہ بہت سختی کے ساتھ نافذ تھا، جس کی خلاف ورزی کی شکایت ہونے پر کڑی باز پرس ہو سکتی تھی۔ رخسانہ متناسب الاعضاء اور خوش شکل لڑکی تھی، میٹرک تک تعلیم یافتہ ہونے کے باعث سلجھی ہوئی اور خوش گفتار بھی تھی۔ پھر پچھلی رات میں نے جو وقت اس کے ساتھ گزارا وہ ہر اعتبار سے خاصا خوشگوار تھا، لیکن صبح سویرے اس پر یوں مہربان ہونے کا تعلق ان میں سے کسی بات پر نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں اس کے ساتھ مزید کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ لائٹس کاٹیج مدتوں سے میرے لیے ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا ہوا تھا، جہاں انسان تو کجا اجنبی پرندے بھی پر نہیں مار سکتے تھے، اور اس عمارت کی فصیلوں میں ہی کہیں میری سوتیلی بڑی ماں نے اپنی آخری زندگی کے بہتیرے دن گزارے تھے۔ میرا سوتیلا بڑا بھائی توقیر اس تنظیم کا اعلی کار تھا اور آخر کار اسی تنظیم کے لیے کام کرتے ہوئے اپنے ایک بڑے کے ہاتھوں بے رحمی کے ساتھ مارا گیا۔ جن دنوں میں کھلے بندوں تنظیم کے مفادات کے خلاف کام کر رہا تھا، اس سے بہت پہلے توقیر کو کاٹھ پتلی کی طرح یوں استعمال کیا گیا کہ میں اسی کو تنظیم کا سربراہ سمجھنے لگا۔ پھر بغاوت کے بعد میں نے لائٹس کاٹیج کے فون نمبر پر اس سے بات کی تو اسی نے بتایا کہ بڑی ماں اس کے ہمراہ لائٹس کاٹیج میں مقیم تھیں۔ میں بہت دنوں تک یہی سمجھتا رہا کہ توقیر ہی لائٹس کاٹیج کا مقتدر اعلیٰ ہے اور میری ساری جنگ اسی کے خلاف ہے۔ اس نے بھی مجھے بڑی ماں کی چاہت اور آرزوؤں کے دام میں الجھا کر لائٹس کاٹیج بلانا چاہا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہاں قدم رکھتے ہی
مجھے تیسرے درجے کے قیدی کی حیثیت دے دی جائے گی، لہذا کھلے بندوں میں نے ادھر کا رخ بھی نہ کیا اور چوری چھپے اندر گھسنے کی کوششوں میں خونریز مقابلے کے بعد بدترین شکست کا منہ دیکھنا پڑا تو کیر مار ڈالا گیا اور بڑی ماں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لائٹس کاٹیج والوں نے ان کے وجود ہی سے انکار کر دیا۔ مرے ہوئوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی دے دی جائے تو دل کو قرار آ جاتا ہے کہ آنے والا اپنی اصل کو لوٹ گیا، لیکن جیتے جاگتے انسان جب اپنا کوئی نشان یا سراغ دیے بغیر اچانک بے نشان ہو جائیں تو خلش کبھی نہیں جاتی۔ یہ میری خوش نصیبی اور مقدر کی یاوری تھی کہ میں لائٹس کاٹیج میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب نہ مجبور تھا نہ مقہور۔ اصل مہم سے ذرا سا ذہنی سکون میسر آتے ہی مجھے یقین تھا کہ لائٹس کاٹیج میں وہ میرا آخری دن تھا۔ میں اپنے پیچھے جو حالات چھوڑے جا رہا تھا ان کا عقدہ کھلنے کے بعد میرا دوبارہ وہاں آنا ناممکنات میں سے تھا۔ میں بڑی ماں کے بارے میں جو کچھ معلوم کر سکتا تھا اسی بار کر سکتا تھا اور اس کام کے لیے پوری عمارت میں رخسانہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ خود اس کی ملازمت کی مدت 10 ماہ کی تھی، پھر اس کا ایک راز آشنا بھی وہیں پیدا ہو گیا تھا جو مدتوں سے وہاں کام کرتا رہا تھا۔ ان دونوں کے ذریعے مجھے بڑی ماں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ انہی خیالات میں ڈوبا ہوا میں مختلف مقامات پر اپنے عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہوا نمبر 1 عمارت کے عقب میں واقع وسیع و عریض پارک میں پہنچا تو رخسانہ انگاروں کی طرح دہکتے ہوئے گلابوں کے کنج کے پاس گھاس پر بیٹھی ہوئی کچھ کر رہی تھی۔ اس کی پشت میری جانب تھی، اس لیے میں یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ کس کام میں مشغول تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نرم گھاس پر بے آواز چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر میں نے سوال کیا تو وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ اس کے ہاتھ میں تازہ پھولوں سے بنا ہوا ایک گلدستہ موجود تھا جس میں وہ سرخ گلاب سجا رہی تھی۔ کام ابھی تک ختم نہیں ہوا تمہارا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کام دیا ہی کیا تھا تم نے؟ وہ پرفریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، 3 کمروں سے فارغ ہونے میں آدھا گھنٹہ بھی مشکل سے لگتا ہے، اس کے بعد کیاریوں سے پھول چن رہی تھی۔ یہ کس خوش نصیب کے لیے ہے؟ میں نے وہیں اس سے ذرا دور گھاس پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارے کمرے میں سجاؤں گی، وہ دھیمے سے بولی۔ کمرہ بہت صاف ستھرا اور خوبصورت ہے، لیکن اندر قدم رکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں لگا، اسی لیے کل تمہیں مہمان بنایا تھا۔ اب تو ہر جگہ عورت کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں چرا کر سر جھکا لیا اور اسی لمحے میں میرے دل میں اس کے لیے احترام کا جذبہ جاگ اٹھا۔ وہ نہ جانے کیسے اور کتنے سمجھوتوں کے تحت زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے من میں چور ابھی تک چھپا بیٹھا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ غلط تھا، اور غلطی کا یہی ایک احساس انسان کو جانوروں کی سب سے آگے نکال لے جاتا ہے۔ تمہارے دوست کو پتہ چل گیا تو ناراض ہو جائے گا، میں نے اسے چھیڑا۔ پھول لینے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بس ایک اظہار ہوتا ہے کہ کون کس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہر ایک کی راہ جدا ہوتی ہے، بہتیرے راستے تو عمر بھر ایک دوسرے سے کہیں بھی نہیں ملتے۔ ہاں، جب کبھی کوئی تھک کر کہیں کچھ سوچتا ہے تو اسے کسی کے دیے ہوئے رنگ برنگے پھول یاد آتے ہیں اور وہ پرانی یادوں پر مسکرا دیتا ہے۔ بس یہی ان پھولوں کی قیمت ہوتی ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ خالد بھی یہ جانتا ہے، وہ ذرا بھی برہم نہیں ہوگا۔ تم تو اچھی خاصی تقریر کر لیتی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا معیار تعلیم اتنی ترقی کر چکا ہے۔ مذاق نہ اڑاؤ میرا، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کتابوں میں تو بس سرد اور سپاٹ الفاظ ہوتے ہیں، بالکل پتھروں کی طرح بے جان۔ ان لفظوں کو قوت ان جذبوں سے ملتی ہے جو ان کی پشت پر کار فرما ہوتے ہیں۔ یہ جذبے کتابیں پڑھنے سے نہیں، زندگی کے تجربوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ چہرے سے خاصی کم سن اور نا تجربہ کار لگتی ہو۔ میں پھولوں کی بات کر رہی تھی نا۔ وہ یک بیک اداس ہو گئی۔ تھوڑی یا زیادہ جو بھی عمر میں نے گزاری ہے، اس میں مجھے بھی تمنا رہی ہے کہ کوئی مجھے پھول دے، اور میں پھولوں کی آرزو میں ہر بار کانٹوں سے الجھ کر اپنی انا کو لہو لہان کرتی رہی۔ لوگ گلوں سے نہیں، گل بدنوں سے پیار کرتے ہیں۔ تم ان سے کافی مختلف نظر آئے۔ میں نے خالد سے بھی تمہارا ذکر کیا تھا، اجازت دو گے تو وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوگا۔ پتہ نہیں تم کب سے تنہا زندگی گزار رہی ہو۔ میں نے گفتگو کا رخ
خوبصورتی سے موڑتے ہوئے کہا، ماں باپ کہاں ہیں تمہارے؟ بہت لمبی کہانی ہے، سن کر اکتا جاؤ گے۔ اس کے لہجے میں اداسی کچھ اور گہری ہوگی۔ مختصر یہ سمجھ لو کہ کوئی نہیں ہے، ہوتا تو تم انہیں اپنے ساتھ رکھ سکتی تھیں، پھر شاید اتنی حساس نہ ہوتی۔ میں نے رائے دی، یہاں ساتھ رکھ لیتی۔ اس نے حیرت اور تنفر کے ساتھ کہا، یہ ناممکن تھا، تم نئے نئے آئے ہو، رفتہ رفتہ سب معلوم ہو جائے گا۔ خالد کے بیوی بچے لاہور ہی میں ہیں، اسے ہفتے میں صرف ایک رات کاٹیج سے باہر گزارنے کی اجازت ہے، اگلی دوپہر سے پہلے وہ پھر یہاں موجود ہوتا ہے۔ باہر مناسب روزی ملے تو وہ کبھی یہاں نہ رہتا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ چند ماہ پہلے کسی کی بوڑھی ماں یہیں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، ہاں وہ میرے سامنے کی بات ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی۔ توقیر کی ماں اس کے ساتھ یہیں رہتی تھی، لیکن ہر ایک توقیر نہیں ہو سکتا، اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے۔ موجودہ باس سے پہلے وہی یہاں کا باس ہوا کرتا تھا، وہ واحد شخص تھا جس کا کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ لیکن یہ بھی دیکھو کہ اس کے بعد اس کی ماں کا کیا حشر ہوا۔ حشر ہوا؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ ہاں، جس روز اس کے مرنے کی خبر اخباروں میں آئی اسی صبح اس کی ماں کا کہیں پتہ نہیں تھا، جبکہ پچھلی شام بہت سو نے اسے دیکھا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے بارے میں پوچھتا، لیکن افواہیں اڑی تھیں کہ انعام نے اس بڑھیا کو کوڑا جلانے والی برقی بھٹی میں پھینک کر زندہ جلا دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بڑی ماں کے اس اندوہناک انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اس عورت کا جرم کیا تھا اور انعام نے کس اختیار کے تحت اسے جلایا؟ میں نے بدقت تمام اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ لائٹس کاٹیج سے مرنے والوں کا تعلق چھپانے کے لیے بڑھیا کو بینٹ چڑھا دیا گیا۔ توقیر کے مرتے ہی یہاں کا چارج انعام کو مل گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں بھی وہ نمبر 2 ہوتا تھا۔ ڈی سوزا تو کئی دن بعد یہاں سربراہ بن کر آیا تھا۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ رخسانہ نے اپنے جواب سے کئی گتھیاں سلجھا دی تھیں۔ ڈی سوزا کے خلاف انعام اور رحمانی کی محاذ آرائی شروع دن سے میرے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی، لیکن اب اس کا سبب بھی میرے سامنے آ گیا تھا۔ انعام لائٹس کاٹیج میں سینئر تھا اور اسے امید رہی ہوگی کہ توقیر کی موت کے بعد چارج اسے دے دیا جائے گا، لیکن اس کی امیدوں کے برعکس ڈی سوزا کو باہر سے لا کر مسلط کر دیا گیا، اور ان دونوں نے ڈی سوزا کو ناکام ثابت کرنے کے لیے پس پردہ اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ اگر ڈی سوزا کی طبیعت سخت گیر نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی کا ناکام ہو گیا ہوتا، لیکن قدرت کا نظام کس قدر اٹال تھا کہ ڈی سوزا کا مجرم میرے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچا تھا۔ جب میں نے انعام کی گردن دبوچی تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہی سفاق بڑی ماں کا قاتل بھی تھا۔ اس نے بڑی ماں کو زندہ یا مردہ برقی بھٹی میں جلا کر گورو کفن سے محروم کیا تھا، اور اب میرے ہاتھوں بے بسی کی موت مرنے کے بعد وہ خود 3 نمبر کے ایک مکفل کمرے میں جمی لائٹ کی تصویر کے سائے میں چوہوں اور حشرات الارض کی خوراک بننے کے لیے بے گورو کفن پڑا ہوا تھا۔ اس کی موت سے لاش کو چھپائے جانے تک سارے واقعات کسی مقصد کے بغیر حالات کے دباؤ کے تحت رونما ہوئے تھے، لیکن اب رخسانہ بتا رہی تھی کہ قدرت نے اپنا انتقام لینے کے لیے ایک کھلونے کی طرح اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا تھا، ورنہ میرا اس تہہ خانے کا سراغ لگانا شاید ایک بہانہ ہی تھا۔ تم خود ہی سوچو کہ اجازت مل بھی جائے تو ایسی روح فرسا حالات میں کون اپنے متعلقین کو یہاں رکھنے کا خطرہ مول لے گا کہ نہ جانے کب ان بے گناہوں کو اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا سہنا پڑ جائے۔ وہ کہہ رہی تھی، تو یہ ڈی سوزا یہاں کا مالک نہیں ہے؟ میں نے سادگی کے ساتھ سوال کیا۔ اس نے اپنی دلکش آنکھیں اٹھا کر مجھے گھورا اور قدرے غسیلے لہجے میں بولی، کیا یہاں کے معاملات کے بارے میں تم واقعی اتنے ہی لا علم ہو یا میرا امتحان لے رہے ہو؟ کیسا امتحان؟ مجھے تو نوکری کیے چند ہی روز گزرے ہیں، ابھی تک تو وہی مالک نظر آیا ہے۔ یہاں ہم سب جمی لائٹ کے ملازم ہیں، کچھ اس کے منہ چڑے ہیں جو دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ ڈی سوزا تو پھر بھی شریف آدمی ہے۔ توقیر کے زمانے میں کوئی لڑکی اس کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں تھی۔ ہر رات وہ رنگا رنگ محفلیں سجانے کا عادی تھا۔ انعام اور رحمانی رات کے اندھیرے میں کسی کو بھی سوتے سے اٹھا کر اس کے دربار میں لے جاتے تھے۔ وہاں جو کچھ ہوتا تھا اس کے بارے میں سوچ کر بھی شرم آتی ہے۔ یعنی تم بھی وہاں لے جائی جاتی رہی تھی۔ میں عورت تھی اور آسمان سے نہیں اتری تھی۔
ان کی مانے بغیر نوکری بحال رکھنا دشوار تھا، اسی کے بعد میں نے خالہ کی ذات میں پناہ لینے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا یہ ساری غنڈہ گردیاں جمی لائٹ کے ایما پر ہوتی ہیں؟ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نے توقیر کے بارے میں نچلی سطح پر کیا تاثرات پائے جاتے تھے۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کبھی یہاں نہیں آتا بھی ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس کے پیسے پر یہ سب عیش کر رہے ہیں۔ ان حرکتوں میں جمی لائٹ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے بس باہر کی نیک نامی سے غرض ہے، کچھ بھی ہو جائے اوپر والے اس کی بنک بھی باہر نہیں جانے دیتے۔ ناقابل یقین باتیں سنا رہی ہو تم، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ زندہ عورت کو جلا دیا جائے اور لوگ خاموش تماشائی بنے رہو۔ روزگار سب کو عزیز ہوتا ہے، خرابی یہ ہے کہ اصل مالک تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اسے یہ سب معلوم ہو جائے تو شاید وہ اپنے ہاتھوں سے ان پاجیوں کو سولی پر لٹکا دے۔ آخری فکرے میں لائٹس کاٹیج کے پورے نظام کی تصویر آ گئی تھی۔ جمی لائٹ نے اپنی ذات کو پس پردہ رکھ کر بڑی باری رسوائیوں سے بچا ہوا تھا اور پیسے کے بل پر اپنے تنخواہ داروں کو لامحدود اختیارات دے کر ہر جائز و ناجائز کام لے رہا تھا۔ دماغ، منصوبہ اور پیسہ اس کا تھا، لیکن نتائج کا حصول اس کے ملازمین کے ذمہ تھا۔ میرے ساتھ وہ بھی گھاس سے اٹھ گئی تھی۔ اٹھنے کے بعد اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا، تم جا کر آرام کرو، میں ابھی ڈیوٹی پر ہوں، شام کو اپنے کمرے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ گلدستہ تم ہی لے جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کو میں اسے خود سجا دوں گی، ابھی ایک گلاس میں تھوڑا سا ڈال کر اسے لگا دینا۔ میں یہ لے کر نکلی تو مجھ پر سیٹیاں بجائیں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلدستہ لے لیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقفہ جو ہو چکا تھا، بیشتر لوگ ہوا کا رخ کر چکے تھے۔ میں نے بھی سوچا کہ کھانے سے فارغ ہی لیا جائے۔ قریبی واش روم میں جا گھسا جو اس وقت خالی پڑا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ منہ دھوتے وقت وہاں ایک اور داخل ہوا جو خاصا تنومند اور قد آور تھا۔ مجھے گہری نظروں سے گھورتے ہوئے وہ خود بھی برابر والے واش بیسن پر جھک گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں ٹاول ڈرائر سے خشک تولیہ کھینچ کر منہ صاف کر رہا تھا کہ اچانک ہی میرے سر کے عقبی حصے میں قیامت سی ٹوٹ پڑی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ضرب اس قدر شدید اور نپی تلی تھی کہ میرے حلق سے ذرا بھی آواز نہ نکل سکی اور فوراً ہی ٹانگوں نے میرے وجود کا بوجھ سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ مجھے بس اتنا یاد رہا کہ گرتے گرتے اچانک ہی میرے قدم فرش سے اکھڑ کر فضا میں معلق ہو گئے تھے۔ شاید کسی نے گرنے سے مجھے اپنے کندھے پر لاد لیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں۔ ہوش آیا تو سب سے پہلے کھوپڑی کے عقبی حصے میں درد امیز دمک کا احساس ہوا تھا اور میں نے بکھلا کر آنکھیں کھول دیں۔ نگاہوں کے سامنے سے چکراتے ہوئے رنگین دائرے غائب ہوئے تو اپنے سامنے فرش سے 6 فٹ کی بلندی پر رحمانی بگڑا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اس کے تیور خراب تھے اور ہاتھ میں ایک بے آواز پستول دبا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت میں ننگے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ دکھتے ہوئے سر کو ذرا سی جنبش دینے سے اپنے قید خانے کے محلے وقوع بھی معلوم ہو گیا، کیونکہ اس وقت میں تہہ خانے میں واقع ٹارچر سیل میں موجود تھا اور سامنے ہی انسانی ڈھانچے سے مشابہ ہے خالی آہنی خول ایستادہ تھا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے کوہنیوں پر زور دے کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں کہا، انعام کہاں ہے؟ اس کی سانپ کی طرح پھنکارتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ کیا یہاں نہیں ہے؟ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر میں نے بکھلائے ہوئے لہجے میں جوابی سوال کر ڈالا۔ ہوش میں رہ کر بات کرو، وہ اپنی چبھتی ہوئی آواز میں گرایا۔ یہ ٹارچر سیل ہے، اگر تم نے زبان نہ کھولی تو اس بار یہاں سے زندہ نہ لوٹ سکو گے۔ میں تمہیں پوری کہانی سنا چکا ہوں۔ رات سے اب تک میں نے اس کا سایہ تک نہیں دیکھا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ تمہاری کہانی میں بدترین جھول ہے۔ صبح تم نے جو کچھ بتایا میں نے منو ان تسلیم کر لیا تھا، لیکن بعد میں نے تہہ خانے کی تلاشی لینے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ٹارچر سیل میں آہنی خول کو خاص طور سے دیکھا گیا تھا اور وہ خالی تھا، جبکہ اپنے بیان کے مطابق تم نے اسی ڈھانچے میں پناہ لی تھی۔
میں تمہارے سامنے تہہ خانے سے برآمد ہوا تھا، پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کہاں چھپ سکتا تھا؟ بتانے والے نے تمہیں غلط بتایا ہے۔ اس وقت وہ بدحواسی میں شکنجے کو فراموش کر بیٹھے تو تم نے مخصوص حوالے سے اس کے بارے میں پوچھا ہوگا تو اسے ہوش آیا ہوگا کہ ایک آدمی تو بآسانی اس میں بھی چھپ سکتا تھا، لہذا اپنی غفلت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا۔ وہ چند ثانیوں تک نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے قہر بار نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر نسبتاً پرسکون لہجے میں بولا، ڈی سوزا سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ میں نے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں سوچا کہ رحمانی وہاں کا پرانا آدمی تھا اور اس کے لوگوں سے مراسم تھے، اس لیے ڈی سوزا سے ملاقات کا اقرار نہ کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تیر گئی۔ کیا بات ہوئی تھی اس سے؟ مجھے بے ہوش کر کے ٹارچر سیل میں لایا جانا خالی از علت نہیں تھا۔ اس نے باز پرس کی ابتدا انعام کی گمشدگی سے کی تھی، پھر فوراً ہی ڈی سوزا سے ملاقات کے معاملے پر آ گیا تھا۔ ڈی سوزا کو میں اپنی پیچدار گفتگو سے چکمہ دے چکا تھا اور اس وقت رحمانی کا قیدی بنا ہوا تھا۔ میرا فوری اور شاید لائٹز کاٹیج میں آخری مسئلہ رحمانی کا اعتماد بحال کرنا تھا تاکہ مجھے رہائی نصیب ہو سکے۔ چند گھنٹوں بعد مجھے وہاں سے بیرا سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ اس کے بعد اگر رحمانی اور ڈی سوزا کو میرے جھوٹ کا پتہ چل بھی جاتا تو میرا کچھ نہ بگڑتا، اس لیے میں نے فوراً ہی رحمانی سے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے کمرے سے ممنوعہ اوقات میں بلا اجازت غیر حاضری پر باز پرس سے بات شروع ہوئی تھی اور انعام کی غیر حاضری سے ہوتی ہوئی تمہاری ذات پر شبہ پر ختم ہوئی۔ اس کا خیال ہے کہ اختلاف رائے کی بنیاد پر تم نے اس کو مار کر کسی گٹر میں ڈال دیا ہے۔ آج رات پورے احاطے کی بیرونی روشنیاں گل کر کے ہر مین ہول کی تلاشی لی جائے گی، میں نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ میری زبان سے وہ باتیں سن کر رحمانی حیرت سے اچھل پڑے گا، لیکن اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ مجھ سے گھما پھرا کر سوال کرتا رہا اور میں بلا تعمل سب کچھ سچ سچ بتاتا چلا گیا۔ اس دوران میں اس کا رویہ بھی بتدریج نرم ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ آخر میں اس نے محب پستول سیلنسر اتار کر ہولسٹر میں اڑس لیا۔ پھر تم نے آج دن بھر مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے شبہ تھا کہ میری نگرانی ہوگی۔ کھلے بندوں ملاقات سے پہلے میں خفیہ طور پر تم سے مل کر تمہیں اس کے عزائم سے آگاہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اسی کی روشنی میں تم اپنا لائحہ عمل طے کر سکو۔ تمہاری نگرانی ضرور ہو رہی تھی، لیکن وہ ڈی سوزا کے نہیں میرے آدمی تھے۔ میری حمایت اور وسائل کا اندازہ تم صرف اسی ایک بات سے لگا سکتے ہو کہ تمہیں دن دہاڑے اٹھا کر یہاں پہنچا دیا گیا۔ اگر ڈی سوزا مجھ پر شبہ کر رہا ہے تو میں بھی اس کے عزائم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ وہ لائٹز کاٹیج سے ہر اس آدمی کا پتہ صاف کرنا چاہتا ہے جو ذرا بھی مضبوط ہے یا حمایت رکھتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا۔ میں نے الجھن امیز لہجے میں کہا، تمہیں کیا ضرورت تھی میرا تعاقب کرانے کی؟ پھر ابھی تم نے پستول تانا ہوا تھا مجھ پر۔ اب حیثیت کیا ہے میری، قیدی یا آزاد؟ اس بار وہ ذرا فراخ دلی کے ساتھ ہنسا تھا۔ تم آزاد ہو میرے دوست۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پرکھنے میں غلطی کی۔ میرا خیال تھا کہ تم میرے خلاف ڈی سوزا سے مل گئے ہو، کوئی وجہ بھی تو رہی ہوگی اس بدظنی کی۔ ڈی سوزا میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میں اس کے پیچھے۔ میں نے کل شام ہی اس کے کمرے میں ایک لاسلکی ڈکٹا فون لگوا دیا تھا۔ صبح اپنے ریسیور پر تمہاری آواز سن کر میں چونک پڑا کیونکہ تم نے ڈی سوزا سے ملاقات کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ پھر تم دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ میں نے حرف بے حرف سنی۔ میرے خدا، تم نے تو ایسی کامیاب اداکاری کی کہ میں تمہیں اپنا بدترین دشمن سمجھنے لگا تھا۔ اسی غصے میں تمہیں یہاں اٹھوایا۔ اگر تم خود ہی سب کچھ نہ اگل دیتے تو یقین کرو کہ تمہارے مغز میں چند گولیاں اتار کر اسی وقت تمہاری لاش برقی بٹی میں پھینکوا دیتا، لیکن تم نے تو میرے سارے شبہات پر پانی پھیر دیا۔ میرے وجود کی گہرائیوں سے ایک تشکر امیز سانس خارج ہوئی۔ میں ایک بدترین لمحے سے بال بال بچا تھا۔ اگر میں اپنی مقصد کی برابری کے لیے رحمانی کا اعتماد بحال کرنے کا فیصلہ نہ کرتا تو اس وقت تک میری کھوپڑی میں کئی سوراخ ہو گئے ہوتے۔ بہت خون ریز ماحول تھا لائٹز کاٹیج کا بھی، جہاں انسانی لہو کی ہولی کھیلنے والوں میں اس حد تک باہمی اعتماد کا فقدان ہو، وہاں کسی بھی لمحے کشت و خون کا
کا آغاز ہو سکتا تھا۔ پھر اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ میں نے اپنے سر کے کٹے ہوئے حصے کو ٹٹولتے ہوئے سوال کیا۔ جو کہا گیا ہے وہی کرو گے، یعنی میرے قریب آنے کی کوشش۔ وہ داہنی آنکھ دبا کر عیارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب تم دیکھنا کہ جلد ہی ڈی سوزا کی جگہ میں لے لوں گا اور تم میرے دستے راست ہوگے۔ اور انعام، میں نے اسے یاد دلایا، جب تک وہ مل نہیں جاتا اسے بھولے ہی رہنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں تعصب کا ہلکا سا عنصر بھی موجود نہیں تھا۔ ممکن ہو تو میں واپس جانا چاہوں گا، میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا جو 4:45 بجا رہی تھی۔ یوں نہیں، پہلے میں جاؤں گا، پھر میدان صاف دیکھ کر تمہیں نکال دوں گا۔ 5 بجے تک مجھے کمرے میں واپس پہنچنا ہے، میں نے احتجاج امیز لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس نے چونک کر پوچھا، کیا کوئی آنے والی ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ آج تم نے کچھ وقت رخسانہ کے ساتھ گزارا تھا۔ معلوم ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے خفت امیز لہجے میں کہا، اور وہ نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ ویرا لائٹ سے ملاقات کا پیغام ملنے کے بعد سے یوں محتاط ہو رہا تھا جیسے وقت کی رفتار یک بیک تیز ہو گئی ہو۔ پے در پہ واقعات لمحہ بے لمحہ یوں رونما ہو رہے تھے جیسے حالات بھی ویرا کے احکام کے تابع رہے ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ بڑی اماں کے شفاق قاتل سے انتقام لے کر جیمی لائٹ کی تصویر کی ٹرافی تک ہر مرحلے میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوا وہ ضمنی تھا۔ میرے خیال میں ڈی سوزا اور رحمانی کے درمیان میں نے نفاق کا جو بیج بو دیا تھا وہی لائٹس کاٹیج کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن میں منشیات فروشی کے بعد اسلحہ کی اسمگلنگ سے واقف ہو کر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ویرا لائٹ سے ملنے اور لائٹس کاٹیج سے نجات کے بعد میں نمبر 3 کے تہہ خانوں میں موجود بارودی ذخائر کو اس طرح تباہ کروں گا کہ اسلحہ سمیت ان عمارات کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ اپنی اس کارروائی کے سلسلے میں بس ایک ہی طرف سے فکر مند تھا کہ لائٹس کاٹیج میں خونیوں اور مجرموں کے غول میں رخسانہ جیسے بہت سے بے گناہ بھی رہ رہے تھے جن کی جانوں کا تحفظ لائٹس کاٹیج کی تباہی سے زیادہ ضروری تھا۔ رخسانہ کے ساتھ اس شام گزارے ہوئے چند گھنٹے میرے لیے یادگار تھے۔ اس کے لیے شوق آوارگی کی مہم میں کسی معقول آدمی سے وہ پہلی ملاقات تھی جو آگے چل کر گہری دوستی یا کسی جذباتی تعلق کی بنیاد بن سکتی تھی، لیکن یہ میں ہی جانتا تھا کہ اس نیک دل اور خوبصورت لڑکی سے وہ میری آخری ملاقات تھی۔ وہ اگلی شام آنے کا وعدہ کر کے بڑی خوش واپس گئی تھی۔ اسے رخصت کرنے کے بعد میں نے کمرے پر ایک الوداعی نگاہ ڈالی۔ وہاں میرا تھا ہی کیا، میں تو خالی ہاتھ تن کے کپڑوں کے ساتھ آیا تھا جو میں نے خود ہی پھاڑ لیے تھے۔ الماری میں سے ایک عمدہ ڈنر سوٹ زیب تن کر کے میں نے کیبنٹ میں سے بلیک ڈاگ کی آدھی بوتل نکال کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لی۔ وہ چپٹی بوتل سینے سے یوں لگ گئی کہ بادی النظر میں اس کی موجودگی کا احساس کرنا ہی محال تھا۔ ٹھیک 8 بجے انٹرکام کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ ڈینی اسپیکنگ، میں نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں دھیمے سے کہا۔ تمہیں 8 بجے روانہ ہونا ہے۔ ریسیور میں ڈی سوزا کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک 8 بجے سٹاف کار تمہارے اپنے دروازے پر ملے گی۔ 3 منٹ رہ گئے ہیں، میں باہر پہنچ رہا ہوں، میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ رحمانی کا آج کیا رہا؟ آج ملاقات نہیں ہو سکی، کل کوشش کروں گا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا اور میں بھی ریسیور کریڈل پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو ہر طرف گور تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ پروگرام کے مطابق احاطے کی تمام روشنیاں گل تھیں۔ اندھیرے کے اس جنگل میں عمارت کی کھڑکیوں کے روشن شیشے بہت عجیب نظر آ رہے تھے۔ میں عمارت کے برآمدے میں رک کر اس منظر کا جائزہ لینے لگا۔ میرا اندازہ تھا کہ شاید میری واپسی کے بعد مین ہولوں کی تلاشی کی مہم شروع ہوگی، کیونکہ سٹاف کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں دور تک کا پورا منظر واضح کر سکتی تھی، لیکن چند ثانیوں بعد جب تاریکی میں وہ زرد روشنیاں مجھے قریب آتی دکھائی دیں تو اندازہ ہوا کہ ڈی سوزا اپنے معاملات میں کس قدر پکا تھا۔ شاید اس رات باہر پارکنگ لائٹس کے علاوہ گاڑیوں کی دوسری روشنیوں کے استعمال پر بھی پابندی تھی۔ آنے والی لمبی سی سیاہ کار سیڑھیوں کے قریب رکی اور سفید وردی میں ملبوس ڈرائیور نے پھرتی سے نیچے اتر کر میرے لیے عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ میرے سوار ہوتے ہی کار آگے بڑھ گئی۔ لائٹس کاٹیج کسی بھی اعتبار سے قلعہ سے کم نہیں تھا۔ سست روی کے ساتھ کئی موڑ گھومنے کے بعد سٹاف کار
कार दियो हैकल मशीनी दरवाजे के करीब रुक गई। इस वसीओ अरीज आहनी फाटक के कुर्बो जवार में भी अंधेरा था, बस मलहका कमरे में रोशनी हो रही थी जिसका इनकास घूर अंधेरे में गनीमत मालूम हो रहा था। मेरा ख्याल था कि मुझे जिस शान से गाड़ी में बिठाया गया था इसी शान के साथ मशीनी फाटक से गुजार भी दिया जाएगा, लेकिन एक बावर्दी मुहाफिज ने करीब आकर सारा लुत्फ गारत कर दिया। वो मुझे कमरे में जाकर तलाशी देने की हदायत दे रहा था। कमरे में मेरे पूरे जिस्म पर हाथ फेर कर सरसरी जामा तलाशी के बाद मुझसे मेरा शनाख्ती तमगा तलब किया गया जिसे मैं भूल ही बैठा था। मैंने वो नकरई तमगा गार्ड को दे दिया और इसने 1 रुपए का नोट दरमियान से फाड़ कर इसका निसब हिस्सा मेरे सुपुर्द कर दिया जो मेरे जमा कराए हुए तमगे की रसीद था। अगर मेरी वापसी होती तो नोट के दोनों फटे हुए हिस्सों को जोड़ मिलाकर शायद तमगा मुझे लौटा दिया जाता। फिर बारी मशीनी गिड़गड़ाहट के साथ दोनों फाटक मुखालिफ सिमत में सरकने शुरू हुए और मुनासिब खिलाफ पैदा होते ही हमारी गाड़ी सड़क पर तैरती हुई बाहर निकल गई। लाइट्स कॉटेज से इज्जत और एहतराम के साथ वापसी का वो तजर्बा इस कदर नाकाबिले यकीन था कि मैं कई मिनट तक इसी तसव्वुर में खोया रहा। इस दौरान में ड्राइवर ने हेडलैंप्स रोशन करके कार की रफ्तार बढ़ा दी थी। लाइट्स कॉटेज शहर से खासी दूर वाक़या था। सफर के इख्तिताम पर मैं कॉन्टिनेंटल के पोर्च में गाड़ी से उतरा तो ड्राइवर ने कहा कि वो पार्किंग लॉट में मेरी वापसी का इंतजार करेगा, मगर अपनी वापसी की हकीकत मुझे अच्छी तरह मालूम थी, लिहाजा मैंने इसे वापस लौट जाने की इजाजत दे दी। इससे यही कहा था कि वापसी पर मैं कोई टैक्सी ले लूंगा। इस वक्त 8:45 बज रहे थे। मैंने टहलते हुए लॉन्ज का एक चक्कर लगाया और वीरा लाइट को मौजूद न पाकर बाहर इंतजार गाह में आ गया जहां खासे लोग किसी न किसी के मुंतजर थे। मेरी निगाह होटल के दाखिली रास्ते पर मरकूज रही और वीरा मेरी बेखबरी में मेरे पीछे पहुंच गई। उसने मेरी पुश्त पर हल्के से हाथ मारकर हेलो कहा तो मैं तहैयर अमेज फुर्ती के साथ मुड़ा और इसे देखता ही रह गया। शाम के हल्के मेकअप और लिबास ने उसे गजब की कशिश दे दी थी। मैंने इसे हाथ मिलाते हुए महसूस किया कि इंतजार गाह में मौजूद मुतअद्दिद नजरें मेरी तरफ निगरान थी। रश्क रकाबत की इस फजा में एक जवान और खुश रो सफेद फाम कुछ ज्यादा ही मुतासब निकला और वीरा लाइट को खरीदार की मुतलाशी समझते हुए पहली मुलाकात के जुमला आदाब को बुलाए ताक रखते हुए हमारी तरफ लपका और वीरा के सामने अपने सर को कदरे खम देते हुए शाइस्ता अंग्रेजी में बोला, मैं शॉन हूँ, शॉन में कार थी। ये कहते हुए इसने डटाई के साथ अपना दाहिना हाथ मुसाफा के लिए आगे बढ़ा दिया। शायद तुम बरतानवी हो, मुझे मिसेस जैकब कहते हैं, ये मेरे शौहर मिस्टर जैकब हैं। वो इसके बड़े हुए हाथ को नजरअंदाज करते हुए खुश्क लहजे में बोली, अपना हाथ वापस कर लो। इंग्लैंड में जब तक कोई खातून मुसाफा के लिए पहले अपना हाथ ना बढ़ाए, मर्द मुलाकाती को हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, ये बदतमीजी कहलाती है। इसने गुस्से के आलम में अपना हाथ वापस खींचना चाहा जो मैंने फुर्ती के साथ दबोच लिया। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मेरी बीवी मुकामी यूनिवर्सिटी में इखलाकियात की प्रोफेसर है। वो मेरी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाकर बिनाए हुए अंदाज में वापस लौट गया। ये सब इतनी आहिस्तगी और तेजी के साथ हुआ था कि कुर्बो जवार में शायद किसी को असल वाक़े का अंदाजा ना हो सका, मगर शॉन की वापसी के गुसीले अंदाज ने जाहिर कर दिया कि मौसूफ की पजीराई खुशगवार नहीं थी। उसे देखकर कई चेहरों पर मुस्कुराहट के चिराग जल उठे थे। तुम कहाँ से आई? इसके चले जाने के बाद मैंने अपने लबों पर ठहरा हुआ सवाल कर ही डाला। लिफ्ट से, वो खनकती हुई आवाज में बोली, आओ। वो मेरा हाथ थाम कर दोबारा लिफ्ट की तरफ बढ़ती चली गई। तीसरी मंजिल पर इसके खून के कमरे में पहुंचकर अचानक ही मेरी तबीयत पर उकताहट से सवार होने लगी। क्या हम कुछ वक्त बाहर नहीं गुजार सकते वीरा? मैंने सवाल किया। क्यों? यहाँ हम बेतकल्फी के साथ खुलकर गुफ्तगू कर सकेंगे। तुम्हारे कोट की अंदरूनी जेब में अगर पिस्तौल नहीं तो बोतल जरूर है। बाहर तुम इसे भी मुंह न लगा सकोगे। मैं थके हुए अंदाज में आरामदेह कुर्सी पर गिर गया। अच्छे होटल दुनिया भर में कमोबेश एक जैसे होते हैं। कमरे में महदूद होकर रह जाओ तो शहरों
اور ملکوں کا ہر امتیاز مٹ جاتا ہے۔ صاف ستھرا کشادہ بستر، بڑی بڑی کھڑکیاں، قالین، ٹھنڈی ہوا اور چند لوازم۔ میں نے تمہیں تفریح کے لیے نہیں بلایا ہے، ابھی تمہیں واپس بھی جانا ہے۔ اب تک کی رپورٹ کیا ہے؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ میں نے گاڑی واپس بھیج دی ہے، وہاں کام کر کے بہت تھک گیا ہوں، اب ذرا آرام چاہتا ہوں۔ دوئم یہ کہ غزالہ کہاں ہے؟ جہاں بھی ہے بہت خوش ہے، تمہارے لیے اس کی آواز میں ریکارڈ کیا ہوا پیغام لائی ہوں۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ جس کام کے لیے وہاں گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ تمہارا کام ہو گیا؟ میرا جواب سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تفصیل اس وقت جب غزالہ سامنے ہوگی۔ کیا تصویر تک واقعی تمہاری رسائی ہو گئی؟ اس نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا۔ نہ صرف تصویر تک بلکہ اسلحہ کے ان ناقابل یقین انباروں تک بھی جو تنظیم کے کاروبار کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ہیروئن برآمد ہوتی ہے، خطرناک اسلحہ درآمد ہوتا ہے، تنظیم دو دھاری تلوار چلا رہی ہے۔ اسلحہ؟ حیرت سے اس کی باریک بھویں کمان ہو گئیں۔ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ لائٹس کاٹیج میں زیر زمین تعمیرات کا بھی ایک جال بچھا ہوا ہے، جس کا بڑا حصہ لائٹس کاٹیج سے اس طرح الگ کیا ہوا ہے کہ وہاں رہنے والے بھی اس کے وجود سے لا علم ہیں، اور وہ تہہ خانے میں مہلک اسلحہ اور بارود ذخائر سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہاں سے نکاسی کا زیر زمین چور راستہ عقبی جنگل میں نکلتا ہے، جہاں سے ٹرک تہہ خانے میں آ سکتے ہیں۔ ناقابل یقین معلوم ہوتا ہے یہ سب، لیکن تمہاری وہاں تک رسائی کیسے ہو گئی؟ میں نے اختصار کے ساتھ اسے لائٹس کاٹیج کے پیچیدہ تعمیراتی نظام اور اپنی کامیابی کے اسباب سے آگاہ کر دیا۔ درمیان میں وہ بار بار مجھے ٹوکتی رہی اور میں اس کے ہر سوال کا مسکت جواب دیتا رہا۔ اس پوری مہم میں کشت و خون بھی ضرور ہوا ہوگا۔ اس خفیہ حصے میں 4 لاشیں موجود ہیں اور میں جلد از جلد اس پورے ڈھانچے کو تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ننھا سا ٹائم بم پوری عمارت کو ساتھ لے بیٹھے گا۔ نہیں، وہ اضطراری طور پر بول اٹھی، یہ تنظیم کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اپنی منصوبہ بندی کو عملی صورت دینے کے لیے مجھے تمہاری کسی اجازت کی ضرورت نہیں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان تہہ خانوں کے راستے نمبر 3 میں اکثر مہمان آتے رہتے ہیں، جن میں غیر ملکی بھی ہوتے ہیں۔ مجھے ایسی کسی پارٹی کی آمد سے پہلے اپنا کام پورا کرنا ہوگا، ورنہ وہ لاشیں دیکھ لی گئیں تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ تمہاری ذات بھی شبہات کی زد میں آ جائے۔ اتنی بڑی اور باوسائل تنظیم کے لیے اس نقصان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔